السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ہم محبتوں کے سفیر ہیں۔ ناول کی رائٹر ہیں نصرت جبیں ضیاء۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ پریزے میری بک اٹھا کر دو، جاسر نے دوسری بار اپنی 5 سالہ بہن کو مخاطب کیا تھا، مگر وہ سنی انسنی کرتے ہوئے اپنی گڑیا کے بال سنوارنے میں مصروف تھی۔ پریزے سنائی نہیں دے رہا تم کو؟ جاسر نے اس بار قدرے زور سے آواز نکالی تھی۔ نہیں بھائی۔ پریزے نے ابرو چڑھا کر شان بے نیازی سے اپنے سے 2 سال بڑے بھائی کو دیکھا اور مطمئن لہجے میں جواب دے کر دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ پریزے تم بدتمیزی کر رہی ہو، ماما سے شکایت کروں گا تمہاری۔ چھوٹی ہو کر میری بات نہیں مانتی۔ جاسر کو شاید اس جواب کی توقع نہیں تھی، تبھی وہ بڑک کر بولا، ماما سے کیا شکایت کرو گے بھائی؟ ماما تو خود پاپا کی بات نہیں مانتی، وہ بھی تو یوں ہی بدتمیزی کرتی ہیں نا۔ پاپا جب بات کرتے ہیں تو ماما بھی تو جواب نہیں دیتی، پھر پاپا اٹھ کر اپنا کام خود کر لیتے ہیں، تم بھی اپنی بک خود ہی اٹھا لو نا۔ پریزے کی بات پر جاسر نے اسے بغور دیکھا، مگر تم چھوٹی ہو اور میں بڑا۔ کچھ نہ سوجھا تو ایک بار پھر اپنی بڑائی جھاڑی، ماما بھی تو چھوٹی ہے نا، سب کہتے ہیں میں ماما جیسی ہوں، اس لیے میں ماما جیسی بنوں گی اور تم پاپا جیسے بنو بھائی۔ اب تم مجھے بہت سارا ڈانٹو اور بہت زور زور سے دروازہ بند کر کے باہر نکل جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ سب جہالت لگتی ہے۔ جاسر نے کہا، یا اللہ، میں جو ظہر کی نماز کے لیے وضو کر کے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، بچوں کی آوازیں سن کر ڈرائنگ روم کی طرف آ گئی تاکہ ان کا جھگڑا ختم کر کے نماز ادا کروں، مگر دروازے کے پاس آ کر میرے قدم جم گئے۔ بچوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر میرا دماغ گم گیا۔ پہلی بار بچے ایسی باتیں کر رہے تھے، یا شاید پہلے بھی کرتے ہوں گے، میں نے پہلی بار سنا تھا۔ ننھے ذہنوں میں کیا پل رہا تھا؟ میرے بچے کیسی باتیں کر رہے تھے، اتنی گہری اور سنجیدہ باتیں۔ میں نے سوچا جا کر دونوں کو ایک ایک تھپڑ لگا دوں کہ کیا بکواس ہو رہی ہے، لیکن میرے قدم منجمد ہو گئے۔ ابھی بھی بچے اسکول سے آئے تھے اور آتے ہی حسب معمول جاسر بیگ کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ کھانے میں تیار کر چکی تھی، نماز پڑھنے تک بچے چینج کر کے فریش ہو جاتے، پھر ہم کھانا کھاتے تھے، یہی روز کا معمول تھا۔ آج ان دونوں کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میری 5 سالہ بیٹی نے مجھے بدتمیز اور 7 سالہ بیٹے نے اپنے باپ کو جاہل کہہ دیا تھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ ان کے لیے ننھے ذہنوں میں اپنے والدین کے لیے ایسے خیالات تھے، ایسی سوچ رکھتے تھے وہ۔ والدین تو بچوں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں اور ہم۔ میرے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ بمشکل اپنے کمرے تک آئی۔ بچوں کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دماغ نماز میں بھی مسلسل بچوں کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ عجیب سی صورتحال کا شکار ہو کر پوری طرح الجھ گئی تھی۔ 8 سالہ شادی شدہ زندگی میں کئی بار عجیب و غریب کیفیات کا سامنا کرنا پڑا، مگر آج میں جس کرب اور اذیت سے دوچار ہوئی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ ماما کھانا لگا دیں۔ نماز سے فارغ ہوئی تھی کہ جاسر نے کمرے میں آ کر مجھے پکارا۔ میں سر ہلا کر جائے نماز شیلف پر رکھ کر کچن کی طرف آ گئی۔ بچے بالکل نارمل انداز میں روٹین کی طرح آپس میں باتیں کر رہے تھے، مجھ سے اسکول کی باتیں شیئر کر رہے تھے، مگر میں تو ان دونوں کی باتوں میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ بمشکل چند نوالے لیے تھے بچے حسب معمول کھانا کھا کر اپنے روم میں سونے کے لیے چلے گئے۔ میں نے برتن کچن میں رکھے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر لیٹی آج نیند کوسوں دور تھی، جبکہ روزانہ لیٹتے ہی سو جاتی تھی، مگر آج بے چینی، بے قراری اور بے تکی سی پورے وجود پر چھائی ہوئی تھی۔ ہم میاں بیوی کے کشیدہ تعلقات ہمارے بچوں کو ذہنی کلفشار کا شکار کر رہے تھے، ان کے ذہنوں پر منفی اثرات مرتب کر رہے تھے، ان کے لیے ہم خود ہی غلط ثابت ہو رہے تھے۔ انجانے میں ہم ان کو کس راستے پر لے جا رہے تھے، اس کا تو مجھے احساس تک نہیں تھا۔ ضد انا اور خود پرستی کبھی کبھی ہمارے لیے ایسا اندھا کنواں ثابت ہوتی ہے کہ جس میں گرنے تک ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور جب ہم اپنی تمام تر منفی سوچ رویوں کے ساتھ اس اندھے کنویں میں کھو جاتے ہیں تو سوائے پچھتاووں، اذیت، کرب اور دکھ کے کچھ نہیں بچتا۔ اور میں اسی اندھے کنویں کی جانب جا رہی تھی، اور اس اندھے کنویں میں صرف میں اکیلی نہیں بلکہ اپنے معصوم بچوں کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ حاضر سے سرد جنگ کرتے کرتے آج میں اپنے بچوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، بلکہ بچے میرے مد مقابل کھڑے تھے، گویا ان کی جانب سے اعلان جنگ ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ ہم دونوں کے خلاف محاذ بنا رہے تھے۔ ان کی نظر میں نہ ماں اچھی تھی نہ باپ، یہ تربیت دے رہے تھے ہم اپنی اولاد کو، ہم یعنی میں شہیرہ اور حاضر کو رسار، ہم کوئی جاہل گوار اور بیک ورڈ نہیں تھے، بلکہ اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والے، اونچے اسٹیٹس والے، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ ہماری تربیت اچھے گھرانوں میں ہوئی تھی، لیکن ہم اپنی تربیت کو یکسر بھول چکے تھے، اور اپنی اولاد کو تربیت کے نام پر کیا دے رہے تھے؟ بد زبانی، بدتمیزی اور غلط سوچ۔ میرا دل درد سے بھر گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، دونوں ہاتھوں سے میں نے اپنا سر تھام لیا۔ آخری پیپر دے کر آئی تو لگا سر سے
منو تنو بوجھ اتر گیا ہو۔ لمبی تان کر سوئی شام کی تیز آواز پر کسل مندی سے آنکھیں کھولی۔ شہیرہ اثر کا وقت نکلا جا رہا ہے، جلدی سے اٹھو اور نماز پڑھ کر ذرا ڈھنگ سے تیار ہو کر باہر آؤ، تمہارے پاپا کے دوست کی فیملی آ رہی ہے۔ مما نے ایک ہی سانس میں بات ختم کر دی۔ اوہ مما، تھکن اتارنے دینا پلیز۔ اور پاپا کے دوست کون سا مجھ سے ملنے آ رہے ہیں؟ میں نے لمبی جمائی لے کر مندی مندی آنکھوں سے سرہانے کھڑی مما کو دیکھا۔ اوہو پاگل لڑکی، تم سے ہی ملنے آ رہی ہیں وہ خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ۔ فٹافٹ اٹھ جاؤ۔ مما کی بات پر میں بستر سے اچھلی اور آنکھیں یکدم ہی پوری طرح کھل گئی۔ کیا مطلب؟ میں ہکلائی۔ مطلب یہ کہ تمہارے پروپوزل کے سلسلے میں۔ نہیں، میں بے ساختہ چلائی اور چادر پھینک کر اٹھ بیٹھی۔ نہیں، کیا نہیں؟ کون سی انوکھی بات ہے یہ؟ تمہارے کان میں تو بات ڈال چکی تھی میں، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ مما نے میرے ری ایکٹ کرنے پر مجھے گھور کر دیکھا۔ مگر مما اتنی جلدی بھی کیا ہے آخر؟ مجھے کوئی اور پسند ہے۔ میں دل کی بات زبان پر لے ہی آئی۔ اوفو ایسی بات تھی تو پہلے بتانا تھا نا، عجیب لڑکی ہو تم بھی۔ بہرحال فی الحال تو سستی چھوڑو، ان لوگوں کو آنے دو، بعد میں دیکھتے ہیں، مما نے کہا اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ اوفو یار، اچھی مصیبت ہے، ابھی پیپرز کے وپال سے نکلی سکون کی سانس بھی نہیں لے سکی کہ یہ پریشانی آ گئی۔ آج ہی تو شجاع سے بات ہوئی تھی۔ شجاع یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا تھا، اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والا، متوسط طبقے سے تھا، جس کی 2 چھوٹی اور ایک بڑی بہن تھی۔ والد گورنمنٹ ملازم تھے، سفید پوش لوگ تھے، مجھے اچھا لگتا تھا اور آج ہمارے درمیان کھل کر بات ہوئی تھی۔ ہماری ماشاءاللہ کافی خوشحال فیملی تھی، مگر میں کافی سیدھی سادی اور سادہ مزاج رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے ہینڈسم سا شجاع پسند آ گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ مما سے بات کروں گی، مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ آج ہی مصیبت نازل ہو جائے گی۔ مجھے ابھی لائف انجوائے کرنا تھی، فرینڈز کے ساتھ گھومنا پھرنا اور ہلا گلا کرنا تھا۔ اب ساری پلاننگ خاک میں ملتی نظر آ رہی تھی۔ جب حاذق وقار اور ان کی والدہ نے دل و جان سے مجھے پسند کر کے میرے ہاتھ میں نوٹوں کا بھاری لفافہ تھما دیا اور ساتھ ہی جلد شادی کا شوشہ بھی چھوڑ دیا، میں ہونک بنی۔ کبھی موصوف حاذق کو دیکھتی تو کبھی ان کی والدہ کو ساتھ ساتھ مسکین نظروں سے مما اور پاپا کی جانب دیکھتی، مگر حاذق بڑی محبت اور محبت سے میری حرکتوں سے محظوظ ہو رہے تھے۔ میری بے چینی اور بدحواسی کو شاید وہ میری گھبراہٹ اور فطری شرم سمجھ رہے تھے، تبھی ان کے لبوں پر دھیمی دھیمی مسکان تھی جو مجھے ان کے سبھی چہرے پر زہر کی مانند لگ رہی تھی۔ اپنی تمام تر وجاہتوں کے باوجود وہ مجھے اس وقت ظالم، جابر اور بدشکل دیو کی مانند لگ رہے تھے، جو مجھ کو پنجرے میں قید کرنے کی مکمل تیاری کر بیٹھے تھے۔ اور ظلم در ظلم یہ کہ مما اور پاپا بھی ظالم دیو اور اس کی ڈائن والدہ کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ پہلی بار گھر پر آنے والے یہ لوگ پاپا کے مرحوم دوست کی بیوی اور بیٹے سے میں ملی تھی، لیکن مما اور پاپا تو ایسے مل رہے تھے جیسے برسوں سے جانتے ہوں۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا تھا کہ پاپا کے کالج فرینڈ تھے ابرار انکل، جب سے دوستی تھی۔ پھر ابرار انکل فیملی کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے، مگر رابطے میں تھے۔ پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن مرنے سے پہلے باتوں باتوں میں انہوں نے ایک بار اپنے بیٹے حاذق کے لیے میرے رشتے کا عندیہ دیا تھا۔ اس وقت تو پاپا ہنس کر چپ ہو گئے تھے، مگر اچانک سے ان کو مرحوم دوست کی بات یاد آ گئی اور ان کی مسز زہرا بیگم کو بھی شوہر کی خواہش کا پتہ تھا، سو بات اچانک ہی یہاں تک آ پہنچی۔ مجھ سے اب وہاں بیٹھنا بھی محال تھا، سو میں معذرت کر کے اٹھ کر اپنے روم میں آ گئی۔ مما، یہ سب کیا ہے؟ مجھے نہیں کرنی شادی وادی، عجیب مصیبت ہے یہ، مجھ سے پوچھے بغیر سب کچھ کیسے طے کر لیا آپ لوگوں نے؟ میں مما کے سامنے بدتمیزی سے بات کر رہی تھی۔ تمہارے پاپا اور ابرار بھائی کی بات پہلے سے ہوئی تھی، مجھے بھی علم نہیں تھا، اور اب تمہاری شادی کا ذکر چلا تو بات آگے بڑھی ہے۔ شادی تو نہیں کرنی ہی ہے، حاذق ہر لحاظ سے بہتر ہے، تو کیا حرج ہے؟ اگر تمہیں اس میں کوئی برائی نظر آتی ہے تو بتاؤ، مما نے دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے میری بدتمیزی کو اگنور کیا۔ مما، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں برائی ہے، یہ بھی ٹھیک کہ مجھے شادی کرنی ہے، مگر شادی میں اپنی پسند سے کروں گی، اور مجھے شجاع پسند ہے، اس لیے حاذق کو آپ منع کر دیں بس۔ میں نے فیصلہ سنا دیا۔ شجاع کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ والد کیا کرتے ہیں؟ کیسی فیملی ہے؟ اس بات کو جاننا ضروری ہے، جبکہ حاذق کی فیملی اور اس کے بارے میں تمہارے پاپا سب جانتے ہیں۔ مما، حد کرتی ہیں آپ بھی، میں کوئی ان پڑھ جاہل، کوئی دور جاہلیت میں جنم لینے والی لڑکی نہیں ہوں کہ جس سے اس کی پسند ناپسند کا حق چھین لیا جائے۔ پلیز آپ پاپا سے بات تو کریں ایک بار۔ میرا لہجہ آجانا ہو گیا تھا۔ مما نے غور سے میری جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں تمہارے پاپا سے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر آہستگی سے کہا، اوہ ہو، تھینک یو مما، آئی لو یو۔ میں بچوں کی مانند خوش ہو گئی تھی۔ رات کو بستر پر لیٹی تو شجاع کو میسج کیا، اس کا فوری رپلائی آ گیا۔ میں نے کال ملائی اور ساری سچویشن بتائی۔ اوہ ہو، پھر وہ بھی متفکر تھا۔ مما پاپا سے بات کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ میں نے کہا، اگر وہ نہ مانے تو؟ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ پھر کچھ اور سوچیں گے۔ اس کے ٹوٹے لہجے نے مجھے حوصلہ دیا۔ مطلب؟ وہ ہکلایا۔ اسی لمحے مما روم میں آئیں تو مجھے کال کاٹنی پڑی۔
تمہارے پاپا بلا رہے ہیں تمہیں، سنو ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرنا۔ ماما نے کہا تو میں ایک لمحے کے لیے ڈر گئی۔ بے شک پاپا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ظاہری باپ کی حیثیت سے ان کا ڈر تو موجود تھا۔ میں نے دوپٹہ ڈھنگ سے پھیلا کر اوڑھا اور پاپا کے روم کی طرف آ گئی۔ پاپا ایزی چیئر پر بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ مجھے دیکھ کر موبائل میز پر رکھا اور مجھے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تمہاری ماما نے بتایا کہ تمہیں کوئی اور لڑکا پسند ہے؟ ڈائریکٹ سوال۔ جی پاپا، میں نے سر جھکا کر آہستگی سے کہا۔ دیکھو بیٹی، شادی عمر بھر کا بندھن ہوتی ہے، اس میں فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے۔ میں زبردستی کا قائل ہوں نہ جلد بازی کا، اس لیے دونوں جانب سے سوچنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگلے سال ہمارا حج پر جانے کا ارادہ ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ مجھے تمہاری پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہے بیٹی، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر لڑکا ہماری پسند کے مطابق نہ ہوا تو پھر تمہیں حاذق سے ہی شادی کرنی پڑے گی، پاپا نے کہا۔ پاپا، وہ مالی اعتبار سے ہمارے معیار کا نہیں، متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ پاپا کی بات پر میں نے کہا، مجھے اس کی حیثیت پر اعتراض نہیں ہے بیٹا، خاندانی ہو، سلجھا ہوا، شریف اور پڑھا لکھا ہونا ہی کافی ہے۔ تم اس سے کہہ دو کہ وہ آ کر مجھ سے مل لے۔ پاپا کی بات پر میں خوشی سے اچھل پڑی، دل چاہا کہ پاپا کا منہ چوم لوں۔ سچ میں والدین کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، نرم مٹی سے گوندا ہوا، خوبصورت اور محبت سے لبریز۔ ماں کے دل میں ممتا کی ٹھنڈک ہوتی ہے تو باپ کے دل میں اولاد کے لیے بے تحاشا پیار، لاڈ اور فخر ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت رشتہ بنایا ہے اللہ پاک نے ماں باپ کا، زمین پر جنت اور جنت کا دروازہ دونوں ہی۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ اولاد جو ماں باپ کے خلوص، پیار، توجہ کو دل سے محسوس کر لے اور بدلے میں وہی سود سمیت انہیں لوٹا کر اپنے لیے دنیا میں اور آخرت میں بھی جنت یقینی بنا لے۔ اس لمحے میں بھی اسی کیفیت سے دوچار تھی۔ ماما اور پاپا کو شجاع پر کوئی اعتراض نہیں تھا، ان کو اونچ نیچ اور امیری غریبی کا کوئی ایشو نہیں تھا۔ میں نے اسی وقت کال کر کے شجاع کو خوشخبری سنائی، وہ بھی بہت خوش ہو گیا تھا اور 2 دن بعد اس نے آنے کی حامی بھر لی تھی۔ 2 دن میں نے بڑی بے چینی سے گزارے، شجاع کو ڈھیروں ہدایات دیں، وہ ہنس ہنس کر میری باتیں سنتا رہا۔ میں نے آج خاص تیاری کی تھی، پیچ کلر کے ہلکے ریشم کے دھاگوں کی امبرائڈری والا سوٹ پہن کر بالوں میں کیچر لگایا، پیچ کلر کی لپسٹک ڈارک براؤن لائنر کے ساتھ لگا کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ اچھی خاصی پیاری لگ رہی تھی۔ آپ ہی آپ مسکرا دی۔ وقت مقررہ پر شجاع آ گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں شجاع، پاپا، ماما اور میں تھے۔ شجاع نے وائٹ گلف لگا شلوار قمیص پہن رکھا تھا، پشاوری چپل پہنے، صاف ستھرا نکھرا نکھرا نظر آ رہا تھا۔ پاپا بہت اچھی طرح سے بات کر رہے تھے۔ شروع میں تو وہ خاصا نروس لگ رہا تھا، مگر پاپا کے لہجے اور انداز سے کسی حد تک پر اعتماد ہو گیا تھا اور شائستہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ میں موجود صورتحال سے خاصی پر امید تھی۔ پاپا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور مما کا انداز مجھے کسی حد تک مطمئن کر دینے کے لیے کافی تھا۔ سب کچھ اچھے انداز سے چل رہا تھا کہ اچانک ملازم نے حاذق کے آنے کی اطلاع دی۔ میں گھبرا گئی، مگر ماما اور پاپا کو مطمئن دیکھ کر حوصلہ ہوا۔ السلام علیکم۔ حاذق اندر آ چکا تھا۔ شجاع بھی صوفے سے اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ حاذق پیش قیمت سوٹ میں ملبوس تھا، اس کے اندر آتے ہی بروڈ کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ چمکدار جوتے پہنے، ہاتھوں میں مہنگا ترین موبائل تھا۔ وعلیکم السلام، سب نے جواب دیا۔ حاذق بیٹا ان سے ملو، شہریہ کے ساتھ پڑھتے ہیں شجاع، پاپا نے تعارف کروایا۔ شجاع تعارف کروانے پر حاذق کے نام پر چونکا تھا اور اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا۔ یکلخت شجاع کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ شجاع نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ شجاع بیٹا، یہ میرے بہت پیارے اچھے دوست کے صاحبزادے ہیں حاذق وقار، پاپا نے تعارف مکمل کروایا۔ حاذق نے گرم جوشی سے مسکراتے ہوئے شجاع سے مصافحہ کیا۔ بیٹھو حاذق، مما نے کہا تو وہ شکریہ کہہ کر بیٹھ گیا۔ میں بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی، کیونکہ حاذق بڑے والہانہ انداز سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ دراصل اسلام آباد جا رہا ہوں، ایک میٹنگ ہے ایمرجنسی میں، مما نے کہا تھا کہ آپ لوگوں سے بھی ملتا ہوا جاؤں۔ حاذق نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، اچھا، خیریت سے جاؤ۔ مما نے کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ پاپا کی مکمل توجہ حاذق کی جانب مبذول ہو چکی تھی۔ یہ بات شجاع نے بھی یقیناً محسوس کر لی تھی۔ اچھا انکل، اجازت دیجیے۔ شجاع کھڑا ہو گیا تھا۔ بیٹھو بیٹا، شاید پاپا نے رسماً کہا۔ نہیں، مجھے ذرا جلدی جانا ہے، وہ سعادت مندی سے بولا اور حاذق اور پاپا سے ہاتھ ملا کر مما کو سلام کر کے باہر کی جانب چل دیا۔ کچھ لمحہ پہلے والا اعتماد جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں اس کے پیچھے نکلی۔ شجاع کی بائک کے عین سامنے حاذق کی خوبصورت نیو ماڈل گاڑی کھڑی تھی۔ شجاع نے غور سے گاڑی کو دیکھا، جس کی پشت پر خوبصورت انداز میں وقار لکھا تھا۔ شجاع، تم ٹینشن میں ہو؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ نہیں تو، وہ زبردستی مسکرایا۔ فکر مت کرنا، میں نے اپنے طور سے تسلی دی، آخری فیصلہ میرا ہی ہوگا۔
انشاءاللہ۔ بائک سٹارٹ کر کے اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور باہر کی طرف نکلتا چلا گیا۔ نہ صرف گیٹ بلکہ وہ اپنے طور سے خود کو میری زندگی سے نکال چکا تھا۔ میں کسی اچھے وقت کے انتظار میں تھی، پاپا اور مما کے جواب کی منتظر تھی۔ پاپا اور مما کی جانب سے نیگیٹو رسپانس نہیں ملا تھا، یہی بہت تھا۔ مجھے پتا تھا اس وقت شجاع مصروف ہوتا ہے، اس لیے اس سے میسج کر کے بات کرنا، تسلی دینا ناممکن تھا۔ بے صبری سے میں رات کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ جاتے وقت وہ مجھے مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا اور میں اس کو اس بات کا یقین دلانا چاہتی تھی کہ میں ہر حال میں اس کے ساتھ ہوں۔ مما اور پاپا نے حاذق کے جانے کے بعد بھی کافی دیر آپس میں بات کی تھی۔ مجھے بے چینی تھی، ساتھ ساتھ امید بھی تھی کہ رات تک مما مجھ سے خود ہی بات کریں گی۔ نہ جانے کیوں مجھے شجاع کی موجودگی میں حاذق کا آنا مشکوک سا لگ رہا تھا۔ حاذق کو دیکھ کر شجاع کا چہرہ مانند پڑ گیا تھا۔ میں بے صبری سے رات کا انتظار کرنے لگی، ایک شجاع سے بات کرنے اور دوسرے مما کا فیصلہ سننے کے لیے۔ اور مما نے مجھے خوشخبری سنا دی تھی۔ مما نے کہہ دیا تھا کہ انہیں اور پاپا کو شجاع سے مل کر اچھا لگا، لیکن فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ شجاع کی فیملی اور بیک گراؤنڈ کو جانے بغیر مجھے کسی حد تک اطمینان ہو چکا تھا، میرے لیے یہی غنیمت تھا، باقی اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ میں یہ نیوز جلد از جلد شجاع کو سنانا چاہتی تھی۔ شجاع سے رابطہ ہوا، میں نے اسے بتایا کہ مما اور پاپا کو تم اچھے لگے ہو۔ یہ بات سن کر اس کا کوئی خاص ری ایکشن محسوس نہیں ہوا۔ شجاع، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے تھوڑے سے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ وہ ہنس پڑا، بے جان اور بے رنگ کھوکھلی ہنسی کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ شہیرہ، مجھ میں ناپسند کرنے والی الحمدللہ بظاہر کوئی بات نہیں ہے، لیکن صرف ظاہری صورت شکل، لب و لہجہ ہی کافی نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا گھر، میری فیملی تمہارے والدین کے معیار پر پوری نہیں اترے گی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا یار کہ تمہارا گھر اتنا بڑا، اتنا شاندار اور تمہارا لائف سٹائل اتنا ہائی فائی ہے۔ اس کے لہجے میں محرومی تھی۔ ارے شجاع، یہ کیا فضول بات کر رہے ہو تم؟ درمیان میں اسٹیٹس کہاں سے آ گیا؟ تم الٹی سیدھی بات کو کیوں دل میں لا رہے ہو؟ کیا میں نے کبھی ظاہر کیا؟ میں نے خفگی سے کہا، یہ حقیقت ہے شہیرہ، جذبات سے ہٹ کر سوچنے والی حقیقت۔ اس کا لہجہ بدستور ویسا ہی تھا۔ مجھے کچھ سوچنا سمجھنا نہیں ہے، بس اپنے مما اور پاپا کو لے آؤ پہلی فرصت میں نے جھنجھلا کر کہا۔ شہیرہ، زندگی کے فیصلے سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ زندگی، فیصلے، حقیقت، ان سب چیزوں کو گولی مارو یار، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ ایک چیز ہے محبت، جو ان سب مفروضات سے بالاتر ہے۔ محبت میں انسان تخت و تاج کو ٹھوکر مار دیتا ہے، دودھ کی نہریں بہا دیتا ہے، دیواروں میں چن دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم، جبر، مشقت، کسی شے میں اتنی طاقت نہیں کہ محبت سے ٹکرائے۔ شجاع، ہم نے محبت کی ہے اور ان چیزوں کی میرے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں جذباتی لہجے میں مخاطب تھی۔ شہیرہ، یہ وقتی ابال ہے اور کچھ نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں کسی قابل نہیں۔ تمہارے پاپا کا رویہ بے شک بہت اچھا تھا، مگر وہ ایک لمحے کو رکا۔ مگر کیا شجاع؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم میری محبت کی توہین کر رہے ہو۔ یہ وقتی ابال نہیں ہے۔ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ شہیرہ، میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ حاذق کو دیکھ کر میں احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہوں۔ تمہارے گھر جیسا رہن سہن، ماحول، یہ سب حاذق ہی دے سکتا ہے، میں اس قابل نہیں۔ حاذق تمہارے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ تمہارے والدین جلد شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں اگلے 3-4 سال تک سوچ بھی نہیں سکتا۔ جہاں تک محبت کی بات ہے تو میں نے تمہیں پسند کیا تھا، تم دیگر لڑکیوں کے مقابلے میں اچھی لگی تھی۔ اس پسند کو محبت کا نام دینا نامناسب ہے۔ اف، میرا دماغ گھوم سا گیا۔ یہ کیا بکواس ہے شجاع؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا فضول بکواس کر رہے ہو؟ جب مجھے کوئی ایشو نہیں تو تم کیوں اتنا نیگیٹو سوچ رہے ہو؟ تم نہ صرف بکواس کر رہے ہو بلکہ تمہاری باتوں سے مجھے اپنی توہین محسوس ہو رہی ہے۔ میں غصے میں آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ تم جو بھی سمجھو شہیرہ، مگر شام سے اب تک میں نے سوچا ہے، سوچ سمجھ کر یہی فیصلہ کیا ہے کہ یہ رشتہ غیر مناسب ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جذبات میں کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جو آگے چل کر دونوں کے لیے پچھتاوا ثابت ہو۔ میرا چھوٹا سا گھر، کھٹارا سی بائیک اور بغیر جنریٹر والا گھر تمہارے شایان شان ہرگز نہیں۔ میں ساری زندگی گلٹ محسوس کرتا رہوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ بات یہیں پر ختم ہو جائے۔ پلیز اپنے مما پاپا کو مزید امتحان میں مت ڈالو، ان کے فیصلے کو مان لو، اور پلیز آئندہ مجھ سے رابطہ نہیں کرنا۔ میری بہت ساری دعائیں تمہارے لیے۔ شجاع اپنی بات مکمل کر کے کال کاٹ چکا تھا۔ شجاع، تم پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ میں نے دوبارہ نمبر ملایا۔ اسی وقت میرے چلانے کی آواز پر میرے روم کے سامنے سے گزرتی مما بھاگ کر اندر آئیں۔ کیا ہوا ہے شہیرہ؟ کیا کہا شجاع نے؟ مما نے میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھیں۔ کیا ہوا؟ مما نے کال پر شجاع کو مخاطب کیا تھا، نہ جانے وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اوکے کہہ کر مما نے کال بند کر دی۔ مما، وہ پاگل ہو گیا ہے، منع کر رہا ہے۔ یہ حاذق کو اسی وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ حاذق کو دیکھ کر شجاع اتنا گلٹی ہوا ہے۔ مما، مجھے حاذق سے شادی نہیں کرنی کسی صورت بھی، میں ہذیانی انداز میں چیخی۔ پاگل تم ہو رہی ہو شہیرہ،
وہ صاف طور پر انکار کر رہا ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ ہمارے قابل تھا ہی نہیں۔ تمہاری ضد پر ہم نے اس کو بلوا لیا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وہ خود سمجھدار نکلا کہ انکار کر رہا ہے۔ مما نے الٹا مجھے سنا ڈالا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں، بس میں نے شادی ہی نہیں کرنی۔ میں باقاعدہ رونے لگی تھی۔ اس وقت خود کو بے حد بے بس اور مجبور محسوس کر رہی تھی۔ خود کو یوں ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں شہیرہ، جو ہو رہا ہے خاموشی سے ہونے دو۔ ہم نے اپنے طور سے کوشش کی، اب اس 2 کے انسان کے سامنے ہاتھ تو نہیں جوڑ سکتے نا۔ اس کے پیر پکڑ کر اس کو راضی کرنے سے تو رہے۔ ٹھیک ہے، وہ خود ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ تم جانتی نہیں ہو ایسے لڑکوں کے لچھن اسی طرح سے اونچے گھرانوں کی لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ پہلے تمہیں اپنی باتوں میں پھنسا لیا، اب ایٹیٹیوڈ بھی دکھا رہا ہے۔ یہ سب پلاننگ ہوتی ہے شہیرہ، تم ابھی بچی ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے دنیا اور اس میں بسنے والے اوچھے لوگوں کی نیتوں کا۔ یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کا استعمال کرتے ہیں۔ اپنی آنکھیں کھولو اور حقیقت کو دیکھو بیٹی، مما نے تنبیہ کرنے والے انداز میں مجھے سمجھایا۔ ٹھنڈے دل سے میری بات پر غور کرو اور حاذق کے لیے انکار مت کرو۔ وہ بہت اچھا اور سوبر لڑکا ہے۔ اس کی والدہ نفیس خاتون ہے، دیکھی بالی بھی ہیں۔ مما نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ملائمت سے کہا اور ہلکے سے تبکی دے کر وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ مما کی ساری باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر گئیں، کیونکہ میں سوائے شجاع کے اور کسی کو سوچنے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مما کے روم سے نکلتے ہی میں نے دوبارہ شجاع کو کال ملائی، مگر وہ اپنا سیل آف کر چکا تھا۔ 1 2 3 میں نے نہ جانے کتنی بار کال لگائی، میسیجز کیے، مگر نتیجہ صفر رہا۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ نہ تو اس کے گھر کا پتہ تھا، نہ رابطے کی کوئی اور صورت تھی۔ شجاع اس قدر بددل ہو گیا تھا، اس بری طرح ہار بیٹھا تھا۔ مجھے ایک موقع تو دیتا، میں اس کے لیے گھر بار، روپے پیسہ، گاڑی، آسائشات سب کچھ چھوڑ دیتی۔ مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میں نے شجاع سے محبت کی تھی، سچی اور معصوم محبت جس میں ذات پات نیچ اونچ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ حاذق، میرے لبوں سے زہر کے مانند یہ لفظ خارج ہوتا۔ یہ سب حاذق کا کیا دھرا ہے، جس نے امارت کی داغ بٹھا کر شجاع کو اتنا بددل کر دیا تھا۔ میں شجاع کی جانب سے مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی۔ شاید یہی مختصر سا عرصہ جو صرف 4 6 ماہ پر محیط تھا، یہی میری زندگی میں محبت بن کر آیا تھا۔ شجاع ہوا کے معطر جھونکے کی طرح آیا اور چلا گیا۔ میرے روم روم میں اداسی سی آن بسی تھی، دل کسی کام میں نہیں لگتا۔ میری کیفیت دیکھتے ہوئے مما اور پاپا نے مجھے ہر ممکن سنبھالا تھا، مجھے وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر دل میں ایک پھانسی جیسے اٹک کر رہ گئی تھی۔ اسی عرصے میں پاپا کا بی پی ہائی رہنے لگا۔ دوسری جانب زہرا بیگم بھی شادی کے لیے اصرار کر رہی تھیں۔ پاپا کی طبیعت اور مما کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے دل پر پتھر رکھ کر حامی تو بھر لی، لیکن حاذق کے لیے میرے دل میں رتی برابر محبت تو کیا، حد درجہ نفرت اور غصہ تھا، جس نے میرے ارمانوں کا خون کیا تھا، جس نے آ کر میری معصوم محبت کا گلا گھونٹ دیا تھا، مجھے دکھ، اذیت اور بے چینی میں مبتلا کر دیا تھا۔ مما پاپا میری جانب سے مطمئن ہوئے تو شادی کی تیاریوں نے زور پکڑ لیا۔ حاذق کی مما بھی سارے ارمان پورے کر رہی تھی۔ اکلوتا بیٹا اور پیسے کی فراوانی تھی، اس لیے تیاریاں بڑے کروفر سے جاری و ساری تھیں۔ ادھر مما ہر چیز میری پسند کی لے رہی تھی، میں بے دلی سے حصہ لے رہی تھی۔ ایک رسم تھی جو میں پوری کرنے جا رہی تھی، نہ کوئی خواہش تھی، نہ امنگ۔ کبھی کبھی اولاد کو بھی کیسی قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں، جس کے لیے شادی ایک بے معنی سی چیز تھی، کسی سے بھی کرنی تھی، اور میں نے ناپسندیدہ ترین شخصیت کے لیے حامی بھر لی تھی، صرف اور صرف اس لیے کہ پاپا اور مما کو حاذق کے علاوہ کوئی پسند نہیں تھا۔ انہوں نے میری ذات کے حوالے سے کچھ خواب دیکھ رکھے تھے، جس کی تکمیل چاہتے تھے، اور میں بے جان لاشے کی مانند ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ شادی کے بعد مجھے کون سا خوش باد زندگی گزارنی تھی، میرے دل میں تو شجاع ہی تھا، سو شادی کسی سے بھی ہو مجھے کیا فرق پڑتا تھا۔ ہاں، حاذق سے شادی کر کے میں اپنی محرومی کا، اپنی ناکامی کا بدلہ تو لے سکتی تھی، سو میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں حاذق کو دگ کرنا چاہتی تھی، عاجز کرنا چاہتی تھی۔ مما وقتاً فوقتاً کبھی نم آنکھوں سے تو کبھی نرم مسکراہٹ کے ساتھ نصیحت کرتی، اچھی اور کامیاب زندگی کے نسخے بتاتی رہتی، اچھی بہو اور بیوی بننے کے گر سمجھاتی، اور میں بظاہر اس بات میں سر ہلا کر ان کو مطمئن کرنے کی کامیاب کوشش کرتی، لیکن دل میں ہر مثبت نصیحت کو نیگیٹو انداز میں پلان کرتی رہتی۔ حاذق نے بھی کبھی مجھ سے ڈائریکٹ بات کرنے یا ملنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ شاید میرے لیے دیے رہنے کی فطرت کی وجہ سے اس بات کو لے کر مما اکثر اس کی شان میں قصیدے پڑھتیں، بہت سوبر اور ڈیسنٹ بچہ ہے، ورنہ آج کل کے نوجوان
کتنے اطاولے ہو جاتے ہیں، لڑکی پر شادی سے پہلے ہی مسلط ہو جاتے ہیں۔ گھومنا پھرنا، شاپنگ، آؤٹنگ اور پھر ہر پارٹی میں اپنے ساتھ لے جانا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ لیکن حاذق کتنا ڈیسنٹ ہے کہ ایک بار بھی ایسی بات نہیں کی۔ تمہارے پاپا نے بتا دیا تھا کہ تم تھوڑی سی ریزرو ہو، تو دیکھو اس نے کبھی تم سے بات کرنے کی ضد بھی نہیں کی۔ یہی بات اس کی نفیس پرسنالٹی کی گواہی دیتی ہے کہ دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے والا بچہ ہے، اور میں مما کی ہر بات کی دل میں نفی کرتی جاتی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میرا ذہن عجیب عجیب خیالات کی آماجگاہ بنتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی دل کرتا کہ صاف انکار کر دوں، لیکن دوسرے لمحے مما اور پاپا کے بوڑھے چہرے نظروں کے سامنے آ جاتے۔ ان کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی، عجیب سی صورتحال سے دوچار تھی۔ شادی کے لیے لڑکیوں کے کتنے خوبصورت خواب ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہیں، اپنی جگہ کو بھرپور اور خوشگوار بنانے کی دعائیں مانگتی ہیں، ہونے والے ہمسفر کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں، بلکہ آج کل کے دور میں تو دولہا دلہن خود ہی فیوچر پلاننگ کر لیتے ہیں۔ یہ تو متوسط طبقے کی فیملیز میں عام ہو چکا تھا۔ یہاں پر تو معاملہ اور ہی تھا۔ دونوں گھرانے ماڈرن تھے، کھلے ذہن اور روشن خیالات کے حامل تھے، مگر سچویشن دوسری تھی۔ کبھی کبھی حیرت بھی ہوتی کہ حاذق نے کبھی اس قسم کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ کئی بار زارا آنٹی آئی تھیں اور مجھ سے جویلری اور شادی ولیمے کے ڈریسز پسند کروا کر گئی تھیں۔ انہوں نے بھی ساتھ چلنے کی بات نہیں کی۔ شاید مما نے ان کو بھی کچھ کہا ہوگا، لیکن زارا آنٹی کا بیہیویئر ہمیشہ بہت اچھا ہوتا، نرم اور دھیمی گفتگو کرتی، محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کرتی، وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ دھیمے مزاج کی سوبر اور باوقار سی خاتون تھی۔ ہاں، اتنا اندازہ تو مجھے بخوبی تھا کہ حاذق بہت خوش تھے، انہیں میں بہت اچھی لگی تھی، اور میرے ایٹیٹیوڈ کو وہ قطعی نظر انداز کر کے اسے میری سوبرنس سمجھ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس خاموشی کے پیچھے کتنا بڑا طوفان چھپا کر بیٹھی ہوں۔ یہ سوبرنس نہیں، بلکہ میرا ایٹیٹیوڈ اور ان کو نظر انداز کرنے کا طریقہ تھا، جس سے یقیناً وہ بے خبر تھے۔ ساری تقریبات نہایت شاندار طریقے سے انجام پائیں۔ شادی والے دن دوست، رشتہ دار سبھی میری اور حاذق کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ سلور اور مرون کمبینیشن والے بیش قیمت اور بھاری شرارے میں شہر کے سب سے اچھے بیوٹیشین کے ماہرانہ ہاتھوں کے کمال نے مجھے حسین ترین بنا دیا تھا۔ دوسری جانب جاذب نظر اور دلکش خدوخال اور نین نقش والے حاذق بھی گرے اور مرون شیروانی، ہمرنگ دستار اور ناگرے میں بہت اچھے لگ رہے تھے، مگر مجھے اس وقت بھی وہ زہر ہی لگ رہے تھے۔ مووی کی چکا چک روشنیوں، فلیش لائٹس اور جلتی بجھتی روشنیوں میں فوٹو سیشن کروانا میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا پہلو میں کھڑے حاذق کو زور سے دھکا دے کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤں، اپنے کمرے میں چلی جاؤں اور دروازہ بند کر لوں، شور ہنگامے اور روشنیوں سے دور چلی جاؤں۔ شجاع نہ جانے کیوں اتنی شدت سے یاد آ رہا تھا۔ کاش یہاں حاذق کی جگہ شجاع ہوتا۔ دل نے بیکار سی خواہش کی۔ میں نے پہلو بدلا، حاذق نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ پلیز ویٹ یار، شاید شعیرہ تھک گئی ہے۔ میری کیفیت میرے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے حاذق نے مووی میکر کو دیکھ کر کہا۔ ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اٹس اوکے، میں نے دھیرے سے کہا۔ میں چاہ رہی تھی جلد از جلد یہ فوٹو سیشن ختم ہو جائے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ ستائشی جملے سن سن کر مجھے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ جب انسان کے اندر درد کا طوفان مچل رہا ہو تو دکھ کی اذیت ناک سفر کو طے کرتے کرتے اندر سے کتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، کتنا مشکل اور صبر آزما ہوتا ہے اندر اور باہر کی متضاد کیفیات کو ایک ساتھ لے کر چلنا۔ دوہری شخصیت کے ساتھ ایک پل گزارنا بھی کتنا عذاب ہوتا ہے۔ میں اس وقت اسی عذاب سے دوچار تھی کہ مجھے اندرونی کیفیت کو اندر ہی چھپا کر بظاہر مسکرانا تھا، کیمرہ مین اور مووی میکر کے اشاروں اور ڈائریکشن پر کسی روبوٹ کی مانند عمل کرنا تھا۔ حاذق کے ہاتھ تھام کر ان کی جانب دیکھا۔ اف، حاذق کے مضبوط ہاتھوں میں میرے سرد ہاتھ بری طرح کپ کپائے۔ کتنی مشکل تھی میرے لیے، لیکن سب کرنا تھا، مسکرانا بھی تھا، حاذق کو محبت سے دیکھنا بھی تھا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھنا تھا۔ اف، بے حد مشکل وقت تھا میرے لیے۔ رسومات ہوتی رہیں، کھانا لگ گیا، ہر شخص اپنے طور پر انجوائے کر رہا تھا۔ میں مما اور پاپا کی دعاؤں میں رخصت ہو کر حاذق کے خوبصورت اور شاندار بنگلوں کے کشادہ اور وسیع بیڈ روم تک آ گئی تھی۔ اس وقت میں روم میں اکیلی بیٹھی تھی اور آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ وہ سب کچھ جو گزشتہ کئی دن سے میرے ذہن میں کسی الاؤ کی طرح پک رہا تھا، وہ سب کچھ میں حاذق کے سامنے انڈیلنا چاہتی تھی، تمام تر شدتوں اور نفرت کے ساتھ، کیونکہ حاذق کے لیے میرے دل میں رتی برابر بھی کوئی سافٹ کارنر نہیں تھا۔ میرے لیے تو وہ ظالم اور خود پرست شخص تھے جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، ایک معصوم انسان کو احساس کمتری کا شکار کر کے اس حد تک بدل کر دیا تھا کہ وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میری نظروں سے بے شک دور صحیح، مگر میرے دل میں آج بھی شجاع موجود تھا۔ شجاع کا سراپا ایک بار پھر سے میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ درد کی ایک ٹیس ابھری اور میرے لبوں سے سسکاری کی صورت لمبی سانس خارج ہوئی۔
اسی لمحے حاذق کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی لمبی کی ہوئی ٹانگیں سمیٹ لیں۔ حاذق کی نظریں جیسے ہی مجھ پر پڑیں، ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں اور اسی جوڑا اتار کر صوفے پر پھینک چکی تھی اور اس وقت عام سے سوٹ میں بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ارے شہیرہ، تم نے چینج بھی کر لیے کپڑے؟ ابھی تو میں نے تم کو بغور دیکھنا تھا۔ ان کے لہجے میں وارفتگی تھی، ساتھ ہی حیرت بھی۔ اور کتنا دیکھنا تھا آپ کو؟ گزشتہ 4 گھنٹوں سے مسلسل دیکھ ہی تو رہے ہیں آپ۔ میرے لہجے کی کاٹ پر وہ چونکے اور ہلکے سے کسیا کر مسکرائے۔ شاید ان کو نئی نویلی دلہن سے اس جواب کی قطعاً امید نہیں تھی۔ چلو یار، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ اندازہ ہے مجھے، یقیناً تم تھک گئی ہوگی۔ اتنا بھاری جوڑا زیور میک اپ، واقعی ہمت ہے تمہاری، ایزی ہو گئی ہوگی۔ حاذق نے نرم اور مصالحت بھرے انداز میں میری سرد میری کا جواب دیا اور بیڈ پر ٹک گئے۔ سائڈ بورڈ پر سے خوبصورت ڈبیا اٹھائی اور ڈبیا کھول کر اس میں سے نازک سا بریسلٹ نکالا جو بہت نفیس، نازک اور ڈائمنڈ سے مزین تھا۔ شہیرہ، میں آج بہت خوش ہوں۔ جو چاہا الحمدللہ پا لیا۔ تم سے براہ راست کوئی خاص بات نہیں ہوئی، کبھی میں نے کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ اصل زندگی تو شادی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ میری ماما نے میرے حوالے سے بہت سے سپنے دیکھ رکھے ہیں، جیسا کہ ہر ماں دیکھتی ہے۔ میرے علاوہ ان کا کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے لیے آج تک سب کچھ میری ماما ہی تھیں، اور اب تم وہ ہستی ہو جس کو دل و جان سے اپنے گھر میں، اپنے روم میں اور اپنے دل میں نہ صرف قبضہ دیا ہے، بلکہ یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ نہ تم سے پہلے کوئی تھا اور نہ تمہارے بعد کوئی جگہ لے سکتا ہے۔ تمہیں سب کچھ میسر ہوگا، بس میری ماما کا خیال رکھنا۔ وہ بہت دکھی ہیں۔ پاپا کی موت کے بعد وہ ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ بڑی مشکل سے اور کوششوں سے اللہ پاک نے انہیں نارمل کر دیا ہے۔ رہا میں تو میں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ عزت، پیار، خلوص، آسائشات، زندگی کی ہر نعمت تمہیں دینے کی کوشش کروں گا۔ کبھی کہیں بھی بھول ہو گئی تو امید ہے کہ تم درگزر کرو گی۔ گو کہ میاں بیوی کی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے، نرم گرم اور نوک جھوک بھی ہوتی ہے، مگر میرا تم سے وعدہ ہے کہ میری جانب سے کبھی کوئی ذاتی اپہل نہیں ہوگی۔ میں ان مردوں میں سے نہیں جو عورت کو اپنی جاگیر یا ملکیت سمجھ کر حاکمیت کرتے ہیں۔ تم میرے لیے بہت معتبر، قابل احترام اور قابل عزت اور ہمیشہ رہو گی۔ الحمدللہ میرے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی۔ بس کر دیں خدا کے لیے، پیسہ، عمارت، اسٹیٹس کیا ہے سب کچھ؟ کیا یہ محبت کا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ حاذق وقار، میں جو اتنی دیر سے برداشت کرتے ہوئے سر جھکائے حاذق کی باتوں کو قطرہ قطرہ زہر کی صورت اپنے اندر اتار رہی تھی، میری برداشت پیسے پر آ کر دم توڑ گئی، اور میں نے ان کی بات کاٹ کر زہر خند لہجے میں کہتے ہوئے جھٹکے سے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ جناب حاذق وقار صاحب، آپ کو بہت گھمنڈ ہے نا اپنی دولت پر، اپنے اسٹیٹس پر، اپنی پرسنالٹی پر۔ آپ کے خیال میں اچھی زندگی کے لیے انہی مادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ روپے، پیسہ، آرام، عیش و عشرت اور ٹھاٹ پاٹ کی زندگی اطمینان، پرسکون اور منچائی زندگی کی ضمانت ہے، مگر یہ محض آپ کی چھوٹی سوچ اور خام خیالی ہے۔ آپ کیا جانیں کہ اصل زندگی کیا ہوتی ہے؟ محبت کے بغیر زندگی ادھوری ہے، ناکام، بے رنگ، پھیکی اور بے لذت۔ لیکن جس کے دل میں یہ نرم گوشہ ہو، وہی اس کی حقیقت کو جان سکتا ہے۔ آپ کے دل میں تو دولت کا نشہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں شادی کے بعد محبت ہوئی ہے، اور میرے خیال میں محبت کے بنا شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کے اور میرے خیالات اور سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حاذق وقار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ سے اپنی سوبرنس کی وجہ سے کبھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اگر یہ سوچ ہے تو سراسر غلط سوچ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی، میں آپ کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میری بات پر حاذق بیڈ سے اچھل پڑے، ان کے ہاتھوں سے دمکتا ہوا بریسلٹ چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو شہیرہ؟ صاف صاف کہو، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میری بات اور آخری 2 جملے ان پر بم کی صورت میں گرے تھے، تبھی وہ سراسیمہ ہو کر بے ساختہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ صاف صاف ہی کہنے جا رہی ہوں، میرا لہجہ بدستور کٹھور اور آئینی تھا۔ میں آپ کو پسند ہی نہیں کرتی، روز اول سے مجھے آپ کی شکل پسند نہیں۔ میں تو کسی سے محبت کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ماما پاپا شاید مان بھی جاتے، مگر او ہو، حاذق کے چہرے کا رنگ ایک دم ہی اٹھ گیا تھا۔ ان کے چہرے پر دکھ نمایاں تھا، ان کی آنکھیں جو کچھ لمحے پہلے چمک رہی تھیں یک دم ہی بجھ سی گئی تھیں۔ مگر کیا شہیرہ؟ اگر ایسا تھا تو پھر کیا وجہ ہوئی؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولے۔ وجہ تو آپ تھے حاذق وقار، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی گاڑی، آپ کی ڈریسنگ، یہی سب کچھ۔ میرے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ میں ایک لمحے کو رکی، ان کے چہرے پر زہریلی نگاہ ڈالی اور دوبارہ گویا ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بار آپ ہمارے گھر پورے کروفر سے تشریف لائے تھے، تو اس وقت ایک معصوم سا نوجوان ہمارے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ وہ میری محبت تھا، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا نوجوان، جس کے سر پر گھر کی جوان بہنوں اور بوڑھے والدین کی ذمہ داری تھی، وہ آپ کی طرح دولت مند اور رئیس نہیں تھا۔
تو میں نے تو صرف تمہیں پسند کیا تھا، زبردستی تو نہیں کی تھی شہیرہ، یہ رشتہ بڑوں کی رضامندی سے طے ہوا۔ ہاں یہ ضرور ہوا تھا کہ میں نے تمہیں دیکھا تو تم اچھی لگی، اگر تمہیں کوئی اور پسند تھا تو تم انکار بھی کر سکتی تھی۔ تمہارے ساتھ کون سی مجبوری تھی شہیرہ؟ تم نے کیوں خود کو اذیت دی اور اب مجھے دکھ کے سمندر میں دھکیل رہی ہو؟ تمہیں اندازہ ہے کہ تم آج کی اس حسین رات کو اذیت اور کرب کی نظر کر رہی ہو؟ تم نے ایسا کیوں کیا شہیرہ؟ وہ 6 فٹ کا آدمی بکھر رہا تھا۔ اس کی وجہ بھی آپ ہی تھے، میں چلائی۔ اس شخص نے آپ کو دیکھ کر مجھے اپنانے سے نہ صرف قطعی انکار کر دیا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری دنیا سے نکل گیا، سارے رابطے، سارے رشتے توڑ کر چلا گیا۔ آپ حاذق وقار صاحب، اس روز اگر آپ اس کے سامنے نہ آتے تو میں شدت جذبات سے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ اف! حاذق بے ساختہ تڑپ کر 2 قدم آگے بڑھے، پھر وہیں رکھے صوفے پر دم سے گر پڑے، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ آئی ایم سو سوری شہیرہ، مجھے اس بات کا قطعی اندازہ نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ میں جس دن کے انتظار میں ایک ایک لمحے گن گن کر گزار رہا ہوں، وہ دن، وہ رات میرے لیے اتنا بڑا عذاب لے کر آئے گی۔ حاذق کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ حاذق اس کے خیال میں جس زندگی کی عادی تھی وہ آپ دے سکتے تھے، وہ نہیں۔ آپ کو دیکھ کر، آپ سے مروب ہو کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں جس کرب سے گزر رہی ہوں وہ بھی اسی عذاب سے گزرا ہوگا۔ اتنا بڑا فیصلہ کرتے کرتے وہ کتنی بار بکھرا ہوگا۔ دکھ، اذیت اور عذاب کے جس پرخطر راستے سے گزرا ہوگا اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ حاذق وقار، آپ قاتل ہیں میرے ارمانوں کے، آپ قاتل ہیں 2 لوگوں کی معصوم اور بے غرض محبت کے۔ آپ نے بہت ظلم کیا ہے، آپ ظالم ہیں، مجھے آپ سے نفرت ہے۔ اف! حاذق نے تڑپ کر مجھے دیکھا۔ ان کو میرے منہ سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ شہیرہ، تم شادی سے انکار کر دیتی تو شاید وقتی طور پر دکھی ہوتا، مگر تم نے تو آج یہ سب کہہ کر کیا ثابت کرنا چاہا؟ تم کو اندازہ بھی ہے تمہارا یہ رویہ ہمارے والدین کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا؟ تمہارے پاپا دل کے مریض ہیں، میری ماما ہائی شوگر اور دل کی مریضہ ہیں۔ میرے بارے میں تو تمہارے خیالات کا مجھے علم ہو چکا ہے۔ میرے دکھ، تکلیف اور اذیت کو گولی مارو، مگر کم از کم ان بوڑھے لوگوں کے بارے میں تو سوچو۔ حاذق کے لہجے میں دکھ بول رہے تھے۔ حاذق وقار، انہی کی وجہ سے تو یہ زہر اپنے اندر اتارا ہے۔ ان کو دیکھتے ہوئے تو آج دل پر پتھر رکھ کر آپ کے سامنے، آپ کے بیڈ روم میں موجود ہوں۔ ماما، پاپا اور آپ کی ماما کے چہروں کی جھریوں اور ان کی جھریوں کے پیچھے چھپے ارمان، خواہشات اور وہ خواب جو انہوں نے ہمارے حوالے سے برسوں سے دل میں، ذہنوں میں سجائے رکھے تھے، ان خوابوں کو رنگ دینے کے لیے تو یہ زہر پیا ہے میں نے۔ میری لڑائی صرف آپ سے ہے، مجھے نفرت آپ سے ہے۔ آپ میرے لیے ناپسندیدہ ہستی ہیں، باقی ماما میرے لیے قابل احترام ہیں اور رہیں گی۔ میں نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئے تو وہ تذبذب کا شکار تھے۔ شادی تو ہماری ہو چکی ہے، اس سے انکار کی گنجائش نہیں۔ ہاں، مگر اس سے بڑھ کر آپ مجھ سے کسی قسم کی پازیٹیو توقع نہ رکھیے گا۔ میں نے ان کی مشکل حل کر دی۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا کر انہوں نے سر دہ بھر کر میرے اوپر نگاہ ڈالی۔ یہ بریسلٹ میں نے بہت پیار سے تمہارے لیے خریدا تھا، اب ایسی سچویشن نہیں کہ اپنے ہاتھ سے پہنا سکوں، اس لیے مناسب سمجھو تو اسے خود ہی پہن لینا۔ حاذق کی آواز جیسے بہت دور سے آ رہی تھی۔ انہوں نے بریسلٹ بیڈ سے اٹھا کر میری جانب بڑھایا۔ میں نے طنزیہ نظروں سے ان میں چمکتے ہیروں کی طرف دیکھا۔ بہت بیش قیمت ہے، کافی مہنگا ہوگا۔ میرا لہجہ زہرخند تھا، کہہ کر میں نے ہلکے سے ان کو پرے ہٹاتے ہوئے ان کے پھیلے ہوئے ہاتھ اور اس میں رکھے بریسلٹ کو قطعی نظر انداز کیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھ کر اپنے لمبے بالوں میں برش پھرنے لگی۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی ساکت ہاتھ پھیلائے کھڑے رہے، میں ان کو مکمل طور پر اگنور کر کے برش کرتی رہی۔ بریسلٹ کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گئے اور میں بالوں کو لپیٹ کر کچن میں قید کر کے بیڈ کی طرف آ گئی۔ بیڈ پر لیٹ کر کروٹ بدل لی۔ حاذق چینج کر کے آ گئے، بیڈ کے دوسرے کنارے تکیے کے سہارے نیم دراز ہو کر بیٹھ گئے۔ عجیب و غریب صورتحال کا سامنا تھا۔ نیند تو میری آنکھوں سے بھی کوسوں دور تھی۔ میں اتنے دنوں سے اپنے دل و دماغ میں جو لاوا پکا رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا اب بھی پوری طرح میرے ذہن سے نہیں نکلا۔ گویا مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اتنا کچھ نہیں سنایا جو کچھ سوچ رکھا تھا۔ حاذق کی اتنی حد تک نہیں کر پائی تھی جتنی حد تک شجاع نے حاذق کو دیکھ کر اپنے لیے محسوس کی تھی۔ حاذق کی اتنی بے عزتی نہیں کی جتنی بے عزتی شجاع نے اپنی محسوس کی تھی۔ میں نے اپنے زخموں کا حساب اس طرح سے نہیں لیا جتنے زخم اپنے اندر چھپا کر رکھے تھے۔ ہمیشہ سے یہی سنا ہے کہ ماں باپ بچوں کے لیے قربانی دیتے ہیں، بچوں کے لیے اپنی نیند، چین، آرام اور سکون برباد کر لیتے ہیں، بچوں کی وجہ سے سمجھوتے کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو الٹا حساب تھا۔ میں اپنے والدین کی خاطر قربانی دے کر یہاں آئی تھی۔ شاید ماما پاپا تو سکون سے فرض کی احسن طریقے سے ادائیگی پر پرسکون ہو کر سو رہے ہوں گے، لیکن میں تو کانٹوں پر چلنے کے سفر کا آغاز کر رہی تھی۔
نیند، چین اور سکون حرام کر کے آج دل پر منو ٹنو پتھر رکھ کر ناپسندیدہ ترین شخصیت کو اتنے پاس بند کمرے میں اپنے تمام تر جملے حقوق اس کے نام کر کے اس کی زوجیت میں آ چکی تھی۔ شرعاً، قانوناً اور ہر لحاظ سے وہ اس رتبے پر فائز ہو چکا تھا کہ جہاں فائز ہونے کے بعد عورت اس کی امانت، اس کی ملکیت ہو جاتی ہے، بھی خوبصورت خیالات، جذبات اور محبت کے ساتھ، تو کہیں دل پر پتھر رکھ کر نفرت اور حقارت کے ساتھ، سر جذبات اور بے دلی کے ساتھ وہ رشتے نبھائے جاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے طے ہو جاتے ہیں، جس سے فرار یا انکار ناممکن ہوتا ہے۔ اور میں بھی اس وقت ایسی ہی کیفیت سے دوچار تھی۔ صبح صبح ملازمہ نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ میرے اٹھنے سے پہلے حاذق جاگ گئے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ دروازے پر مما بذات خود موجود تھیں۔ میں جلدی سے اٹھی اور سر پر دوپٹہ اوڑھ کر ان کے سامنے جھک گئی۔ جیتی رہو، شاد آباد رہو، سدا سہاگن رہو۔ مما نے میرا ماتھا چوم کر مجھے دعا دی، ساتھ ہی حاذق کو بھی گلے سے لگایا۔ ملازم حنیف بابا کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا موٹا تگڑا بکرا تھا۔ رات کو بھی مما نے گھر آتے ہی 2 بکروں کا صدقہ کیا تھا اور اب بھی وہ بکرا اسی مقصد کے لیے لایا گیا تھا۔ مبارک ہو، اللہ پاک نئی زندگی مبارک کرے، پھولو پھلو۔ انہوں نے ہم دونوں کو ساتھ لپٹاتے ہوئے دعا دی۔ حاذق نے بے ساختہ مجھے دیکھا۔ میں منہ بنا کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ گزری ہوئی تلخ اور دشوار رات، اور یہ تھی میری اس گھر میں پہلی صبح۔ میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس وقت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی ہوتی۔ ایسا شوہر، گھر، ساس اور سسرال میں انٹری نصیب والی لڑکیوں کی ہوتی ہے، مگر مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب دل ہی مطمئن نہ ہو اور اداسی، بے چینی اور سامنے والے کے لیے زہریلی سوچ اور آپ کے اندر پل رہی ہو تو بھلا یہ سب کہاں اچھا لگتا ہے۔ لیکن میرے لیے مزید دشواری یہ تھی، مما کے سامنے نارمل رہنا تھا۔ میں اپنی جانب سے انہیں کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حاذق سے چڑ اپنی جگہ، مگر مما سے کوئی بیر نہیں تھا۔ ان کو خواہ مخواہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مما نے ناشتے پر بہت اہتمام کروایا تھا۔ میں حاذق کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر آ بیٹھی۔ کچن میں وہی ملازمہ تھی جو صبح ہمارے روم میں آئی تھی۔ وہ کل وقتی ملازمہ شمع تھی۔ ادھیڑ عمر کی سیدھی سادھی صاف ستھری عورت تھی۔ ساتھ حنیف بابا تھے جو باہر کے کام کرتے اور چوکیداری کے فرائض بھی وہی انجام دیتے۔ وہ بھی ادھیڑ عمر کے آدمی تھے۔ شمع بی بی اور حنیف بابا میاں بیوی تھے اور بے اولاد تھے، سو حاذق سے بہت پیار کرتے تھے۔ حاذق بھی ان کی بہت عزت کرتے، مما بھی ان دونوں کا بہت خیال رکھتی۔ وہ لوگ سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ بہت خوبصورت اور فرنشڈ گھر تھا، شاید پاپا کے گھر سے بھی اچھا تھا۔ ہر چیز پرفیکٹ اور جاذب نظر تھی۔ میں دل ہی دل میں بولی، کبھی بھی بے تحاشا عمارت بھی باعث تکلیف ہو جاتی ہے، اور معمولی سا گھر، کم آمدنی، عام سے کپڑے، معمولی سا کھانا کھا کر انسان اتنا خوش اور آسودہ رہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر چاہت ہی نہیں ہوتی۔ آج ولیمے کا فنکشن تھا۔ حسب توقع بہترین بینکویٹ میں تھا۔ ہر طرف رنگ و نور کی برسات تھی۔ جیسی تقریب ویسے ہی مہمان مدعو تھے۔ خوشبوؤں سے سارا ماحول مہک رہا تھا۔ وہی تکلیف دہ اور صبر آزما مراحل تھے۔ مووی کیمرے، روشنیاں اور چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے۔ دنیا داری نبھانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو اس کیفیت سے گزر رہا ہو۔ اف، میری زندگی کے کٹھن اور دشوار 2 دن آخر کار اختتام کو پہنچے۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ ولیمے کے دوسرے دن مما پاپا کے پاس رہنے کے لیے جانا تھا۔ یہ مما ساس نے خود ہی کہا تھا، ان کے یہاں رواج تھا۔ میں نے شکر ادا کیا اور جاتے جاتے حاذق سے کہہ دیا کہ 1 ہفتے سے پہلے لینے نہ آئیں۔ حاذق نے مجھ پر گہری نظر ڈال کر ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس ہفتے کے دوران مما ڈیلی مجھے کال کرتیں، بہت پیار سے بات کرتیں۔ مجھے اچھا لگتا۔ ادھر مما پاپا بھی خوش تھے۔ میں اب اچھی ایکٹنگ کرنے لگی تھی، سو وہ دونوں بھی خاصے مطمئن تھے۔ مما تو اس لیے بھی مطمئن تھی کہ وہ شجاع کے حوالے سے میری جذباتیات دیکھ چکی تھی، مگر اب حاذق کے ساتھ میں خود کو مطمئن اور خوش ظاہر کرتی۔ جیسے شجاع اب مجھے یاد بھی نہیں۔ مما بھی کوئی ذکر نہیں کرتی اور مجھے دعائیں دیتی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تو مما پاپا نے حاذق کی مما اور حاذق کو کھانے پر بلوایا تاکہ وہ ڈنر کے بعد مجھے واپس ساتھ ہی لے جائیں۔ مختصر مگر بہترین دعوت کا اختتام تھا۔ اس روز بھی مما نے مجھے حاذق اور حاذق کی مما کو کپڑے، جویلری اور گفٹ پیک دیے کہ پہلی بار میں میکے میں رہ کر واپس جا رہی تھی۔ میں واپس اسی کمرے میں آ گئی۔ وہ بریسلٹ جو شادی کی رات مجھے حاذق دے رہے تھے اور میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، وہ اب ڈریسنگ ٹیبل پر نہیں تھا، بلکہ شاید حاذق نے ہی ڈبیا میں رکھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا تھا۔ مجھے کیا تھا، کہیں رکھیں، پھینکیں یا بھاڑ میں چھونکیں۔ میرے وہ کپڑے جو جاتے وقت میں الماری میں یوں ہی بنا طے کیے پھینک گئی تھی، وہ ترتیب سے ہینگ کیے ہوئے تھے۔ میری الماری کس نے کھولی تھی؟ میں نے الماری کھولی تو اسے دیکھ کر پلٹ کر صوفے پر بیٹھے حاذق کو مخاطب کیا۔ میرا لہجہ تیکھا تھا۔ میں نے کھولی تھی، بریسلٹ رکھنا تھا تو اس لیے کھولی تھی، تمہارے کپڑے بھی ہینگ کر دیے۔ شاید حاذق میرا مطلب جان چکے تھے، تبھی تفصیلی جواب دیا، بہت شکریہ، مگر آئندہ اس قسم کی مہربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں کپڑے ہینگ کروں یا توڑ موڑ کر رکھوں، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ خواہ مخواہ میرے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔
میری سرد مہری عروج پر تھی۔ حاذق آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھتے رہے۔ مجھے بے ترتیبی اور بکھری ہوئی چیزیں پسند نہیں، سو ہینگ کر دیے۔ ٹھیک ہے، آئندہ محتاط رہوں گا۔ بے ترتیبی پسند نہیں، میں نے طنز سے کہکہا لگایا۔ کسی کی زندگی بے ترتیب کر دی، کسی کی زندگی بکھیر کر رکھ دی۔ خواہشات، ارمان سب الٹ پلٹ کر رکھنے والے کو بے ترتیبی اور بکھری ہوئی چیزیں اچھی نہیں لگتیں۔ واہ بھئی واہ، اتنا تضاد! میرا لہجہ کاٹدار تھا، طنز میں ڈوبا ہوا۔ حاذق نے چونک کر مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھے اور بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئے۔ جب حاذق میرے کسی طنزیہ جملے پر چونکتے، مجھے عجیب دکھی نظروں سے دیکھتے تو مجھے بڑا مزہ آتا، مجھے عجیب سی تسکین کا احساس ہوتا۔ اسی اثنا میں مما اور پاپا کے حج پر جانے کا کنفرم ہو گیا۔ مما پاپا کی دیرینہ خواہش تھی، یوں بھی پاپا نے اپنا کاروبار بھی سمیٹ لیا تھا۔ میری شادی کے بعد کاروبار مختصر کر کے کچھ پیسہ جمع کروا دیا تھا، کچھ ٹرسٹ میں دے دیا تھا، جو کچھ آتا دونوں کے لیے کافی ہوتا۔ پاپا کے ساتھ ساتھ مما کی بھی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، تو پاپا کا وقت زیادہ تر گھر پر گزرتا تھا۔ میں چلی جاتی تو رونق ہو جاتی، حاذق بھی آ جاتے۔ پاپا اور حاذق کی گاڑی سنتی تھی، دونوں کی باتیں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتیں۔ پاپا جب حاذق سے ملتے ان کی ڈھیر و تعریف کرتے اور میں دل ہی دل میں انہیں کوسنے دیتی رہتی۔ مجھے تو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ مما پاپا پر انہوں نے نہ جانے کیسا جادو کر ڈالا تھا کہ انہیں وہ سوبر، سنجیدہ، عقل مند اور نہ جانے کیا کیا نظر آتے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ جب میں جذبات میں آ کر کسی بھی چھوٹی سی اور بے ضرر سی بات پر حاذق کے ساتھ بدتمیزی کرتی، چیختی چلاتی، تو حاذق مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے۔ کتنی بار وہ مجھ سے اپنی نادانستہ کی گئی غلطی پر معافی مانگ چکے تھے، کتنی بار مجھے پیار اور نرمی سے سمجھا چکے تھے کہ میں سب کچھ بھول کر ان کے ساتھ خوشگوار زندگی کی شروعات کر لوں، یا جو بھی انجانے میں وہ کر چکے ہیں اس کے ازالے کی کوئی صورت نکل آئے۔ میری سرد مہری ان کے لیے بہت تکلیف کا باعث تھی۔ وہ میرے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے، مل جل کر محبت سے ساتھ چلنا چاہتے تھے۔ میری تمام تر بدتمیزیوں، بے اعتنائیوں کے باوجود وہ مجھ سے پیار کرتے تھے، لیکن اس کے برعکس میرے دل میں ان کے لیے رتی برابر بھی نرم گوشہ نہیں تھا۔ ہم میاں بیوی ضرور تھے، مگر محبت بیچ میں نہیں تھی۔ ضرورت کا رشتہ البتہ ضرور تھا۔ ماما پاپا حج کو جا چکے تھے، میں انہیں رخصت کر کے گھر آئی تو میرا دل بھر آیا۔ مجھے یوں مسلسل آزردہ ہوتے دیکھ کر حاذق پریشان ہو گئے۔ شہیرہ ایسے نہیں کرتے، کیوں ہلکان ہو رہی ہو تم؟ 1.5 ماہ کی بات ہے، وہ لوٹ آئیں گے۔ میری حالت آج کل ایسی تھی کہ حاذق زیادہ پریشان تھے۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں مر نہیں جاؤں گی، میں اتنی بدتمیزی سے بولی کہ ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ محبت نہ صحیح، مگر میں ان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میری بدتمیزی اور جھنجھلاہٹ میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں اس وقت جس دور سے گزر رہی تھی، مجھے مما کی ضرورت تھی۔ شاید اس وقت مما سے دوری کی وجہ سے میرا یہ حال ہو رہا تھا۔ حالانکہ حاذق کی مما میرا بہت خیال رکھتیں، شمع بوا بھی بہت زیادہ خیال رکھتیں۔ حاذق بھی مستعد تھے، گو کہ کمرے میں میری سرد مہری اور بدتمیزی کا سامنا ہوتا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے طور سے پورا خیال رکھتے۔ الحمدللہ حج مکمل ہو گیا تھا۔ مما پاپا سے بات ہوئی تھی، میں بھی بہت خوش تھی۔ وہ دونوں تو وہاں سے واپس آنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ بات ہوتی تو یہی کہتے کہ ایسی سرزمین ہے کہ دل کرتا ہے یہاں سے واپس ہی نہیں جائیں، کاش اسی جگہ دفن ہو جائیں۔ دونوں کی زبان سے یہ بات سن کر مجھے عجیب سا لگا تھا۔ بے شک قسمت والوں کو یہ سب نصیب ہوتا ہے، مگر مما اور پاپا کی بات سے دل کو دھکا ضرور لگا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ وقت، وہ گھڑی قبولیت کی تھی۔ مما پاپا نے نہ جانے کس طرح تڑپ کر اور دل سے یہ دعا مانگی تھی، کتنی شدید خواہش دل میں ہوگی کہ اللہ پاک نے دونوں کو وہیں پر جگہ دے دی۔ حج مکمل ہونے کے بعد واپسی کی تیاری ہو رہی تھی کہ ایئرپورٹ آتے آتے ابھی ان کی گاڑی چلی ہی تھی کہ ڈرائیور سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ اس نے سنبھالنے کی لاکھ کوشش کی، لیکن شاید اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ گاڑی فل اسپیڈ میں فٹ پاتھ سے ٹکرا کر پلٹ گئی، 1، 2 اور 3 قلابازیاں کھاتی چلی گئی، اور ماما پاپا سمیت کئی افراد۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ میرے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دونوں ایک ساتھ مجھے چھوڑ جائیں گے۔ پاپا، مما! میں چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو حاذق کے رشتہ دار، دوست، احباب وغیرہ گھر پر موجود تھے۔ میں نے آنکھ کھولی، سامنے ہی حاذق کی مما بیٹھی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر دیوانہ وار میری طرف بڑھی۔ میں ایک بار پھر تڑپ کر ان کی باہوں میں بکھر گئی۔ میری تڑپ، میری چیخیں بیان سے باہر تھی۔ دکھ اور غم کی جس کیفیت سے اس وقت میں دوچار تھی، اس کا لفظوں میں اظہار ناممکن تھا۔ حاذق مجھے سنبھال رہے تھے، مما مجھے سینے سے لگا رہی تھی۔ تسلی کے الفاظ کسی کے پاس نہیں تھے۔ بیٹی، یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے، دیکھو اللہ پاک نے ان کی خواہش پوری کی، پہلے حج کی سعادت اور پھر وہاں کی سرزمین میں دفن ہو جانا۔ مما نے میرا ماتھا چومتے ہوئے بے تحاشا روتے ہوئے کہا تھا۔ تب میری اجازت سے
ضروری فارمیلٹیز پوری ہوئی تھیں تاکہ ماما پاپا کی تدفین ان کی خواہش کے مطابق وہیں ہو سکے۔ میں ایک بار پھر تڑپ گئی۔ آخری دیدار تک نہ ہو سکا تھا، بس وہی ہونے والی گفتگو میرے پاس ویڈیو کلپ کی صورت میں موجود تھی جو حد ادا کرنے کے بعد ہوئی تھی۔ آخری ملاقات، آخری بات اور آخری دیدار۔ دکھ کی شدت حد سے بڑھی، میں درد سے بے قابو ہونے لگی۔ تکلیف کی شدت سے میری چیخ نکل گئی، مما مما مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مما میں مر رہی ہوں، میں مر جاؤں گی مما۔ اف، یہ کیسا درد تھا، کیسی تڑپ اور اذیت تھی۔ میں درد سے بے قابو ہوئے جا رہی تھی۔ مجھے لگا میں بھی مما پاپا کے پاس جا رہی ہوں۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی، میری برداشت جواب دینے لگی تھی۔ لگتا تھا ہائی بلڈ پریشر سے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی ہیں، ہاتھوں پیروں سے جان نکلنے لگی تھی۔ میں نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے مما کی چیخ سنی تھی، ساتھ ہی حاذق کو اپنے اوپر جھکتا محسوس کیا۔ انہوں نے مجھے گود میں اٹھایا تھا، وہ خود بھی بری طرح رو رہے تھے۔ پھر میں اندھیروں میں کھو گئی، تمام احساسات اور تکلیف جاتی رہی۔ آنکھ کھلی تو ICU روم میں تھی، پلکیں بھاری ہو رہی تھی، سر درد سے پھٹ رہا تھا جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ کمر میں ٹیسے سے اٹھی، بمشکل پلکوں کو چھپکایا، بے ساختہ ہاتھ پیٹ کی جانب بڑھا، تب دماغ نے کام کیا۔ ایک لمحے میں سب کچھ یاد آ گیا، مما پاپا، اور تب ہی حاذق یک دم سے میرے سامنے آ گئے، ساتھ ہی مما بھی تھی۔ مما تیزی سے آگے بڑھی، قبل اس کے کہ میں کچھ کہتی میری آنکھوں سے پھر سے آنسو رواں ہونے لگے۔ مما نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوم لیا، گو کہ یہ موقع تو نہیں کہ تمہیں مبارکباد دوں، مگر اللہ پاک نے خوشی اور غم ساتھ ساتھ رکھا ہے بیٹی۔ بے شک بھائی صاحب اور بھائی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ان کی کمی ہمیشہ رہے گی، مگر اس نے تمہاری جولی میں خوبصورت تحفہ ڈال دیا ہے۔ کل رات تمہارا آپریشن کرنا پڑا، ماشاءاللہ سے بیٹا ہوا ہے۔ مما کی بات پر مجھے احساس ہوا کہ میں 24 گھنٹے سے زیادہ بے ہوش رہی تھی۔ اسی دوران اللہ پاک نے مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ ایک بار پھر میرے اندر دکھ اتر آیا، مما پاپا ہوتے تو کس قدر خوش ہوتے۔ میں نے حاذق کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ سارے معاملات اپنی جگہ، مگر حاذق کے لیے میرا رویہ اپنی جگہ ہنوز برقرار رہتا تھا۔ زندگی بھی کیسے کیسے تماشے دکھلاتی ہے۔ ابھی کل کی سی بات لگتی تھی جب میں نے ہوش سنبھالا۔ مما پاپا کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے خوب ناز نخرے اٹھائے گئے، ہر چیز پسند اور مرضی کے مطابق ملی، اور زندگی کا سب سے اہم فیصلہ وہی پسند کے برعکس ہوا تھا۔ جاسر کے آ جانے سے میری توجہ کمرے میں صرف جاسر پر ہی مرکوز رہتی۔ پہلے تو خود کو کسی کام میں الجھانا پڑتا تھا کہ حاذق کو اگنور کر سکوں، مگر اب جاسر ہوتا، کبھی کبھی وہ ہمک کر حاذق کی جانب لپکتا تو میں اسے روم میں چھوڑ کر خود باہر آ جاتی۔ حاذق سے وہ خوب کھیلتا، پھر جب وہ رونے لگتا موبائل لا کر مجھے تھما دیتے۔ اکثر مما بھی اسے سنبھالتی۔ میں اور حاذق شاپنگ کرنے بھی جاتے، مما کے سامنے باتیں بھی کرتے، لیکن میں حاذق کے ساتھ جہاں بھی جاتی سارا راستہ بالکل چپ رہتی یا اب جاسر سے بات کرتی۔ حاذق ایک آدھ بات کرتے تو بنا ان کو دیکھے جواب دے دیتی۔ وہ مجھ سے کوئی گلہ نہیں کرتے تھے، کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ کبھی بھی مجھے لگتا میں ظالم جابر اور جاہل شوہر ہوں اور وہ دبو مشی کی بیوی، جسے ڈولی میں آ کر ڈولے میں نکلنے کی نصیحت پلو میں باندھ کر رخصت کیا گیا ہو، جو سر جھکائے مستقل مزاجی اور سعادت مندی سے شوہر کے عتاب برداشت کر رہی ہو۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں وہ بات ہی نہیں تھی کہ ان کے حوالے سے کچھ اچھا سوچوں۔ اس روز بھی مما کے کہنے پر ہم لوگ شاپنگ کرنے گئے۔ گرمیوں کی آمد تھی اور مما ہمیشہ کی طرح ڈھیر سارے کپڑے بنانے کی ہدایت کر چکی تھی۔ میری شاپنگ میں خالصتاً میری پسند اور مرضی شامل ہوتی۔ اس روز بھی میں نے اپنی پسند سے 8 سوٹ پیک کروا لیے۔ گھر آ کر مما کو شاپنگ دکھائی تو 9 سوٹ نکلے۔ ایک یقیناً حاذق نے اپنی پسند سے بعد میں پیک کروایا تھا۔ انگوری اور پیچ کلر کا ملٹی کلر کڑھائی کا ڈیزائنر سوٹ، بہت پیارا سوٹ تھا۔ میں دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ دوسرے دن ٹیلر کے پاس جانا تھا۔ جب ٹیلر نے سوٹ گن کر مجھے بتائے تو 8 تھے۔ جی ٹھیک ہے، میں نے پرچی اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ سوٹ تو 9 تھے نا؟ حاذق نے دکان کی سیڑھیاں اترتے استفسار کیا۔ نواں سوٹ میری پسند کا نہیں تھا، جو مجھے اچھا لگے گا وہی پہنوں گی۔ میں اپنی پسند کو ترجیح دینا پسند کرتی ہوں جناب۔ ہر جگہ آپ کی پسند کو ترجیح تو نہیں مل سکتی نا؟ میرے جواب پر حاذق نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ شاید ان کو اس حد تک توقع نہیں تھی۔ ان کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ میں اطمینان سے سیڑھیاں طے کرتی رہی۔ فار گاڈ سیک شہیرہ، بس بھی کر دو۔ کب تک اس طرح کرتی رہو گی تم؟ کب تک مجھے اس طرح سے ڈیگریڈ کرو گی؟ اسی طرح سے کیسے گزارا ہوگا؟ ہمارے بچے کے اوپر اس بات کا کیا اثر پڑے گا یار؟ تم بھول کیوں نہیں جاتی؟ مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ وہ جو غلطی میں نے نہیں کی یا کی بھی ہے تو دانستہ نہیں کی۔ تم اس غلطی کی سزا کب تک نہ صرف مجھے بلکہ اپنے آپ کو بھی دیتی رہو گی؟ ہم کب تک صرف ایک رشتے کی حد تک میاں بیوی ہونے کا فرض نبھاتے رہیں گے؟ 2 سال ہونے کو آئے ہیں، آج تک تم نے مجھ سے براہ راست کوئی بات نہیں کی۔ ہمارے تعلقات کا اثر ہمارے بچوں پر کس طرح سے پڑے گا تمہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں۔ کل کو جاسر کا بہن یا بھائی ہو جائے گا، جاسر بڑا ہو جائے گا، ہمارے تعلقات بچوں پر واضح ہوں گے تو ان کے معصوم اور کچے ذہنوں پر کتنے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔
بچوں کی آڑ بنا کر جواز پیش کرنے دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دل نہیں کرتا بس، اور یہ بات کہ کب تک ایسا چلے گا؟ تو جب تک میں زندہ ہوں یہ ایسے ہی چلے گا۔ برائے مہربانی مجھ سے کوئی توقع یا کوئی امید نہیں رکھیں۔ آپ کی بیوی تو ہوں نا، دل نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہاں، دوسرے معنوں میں آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ یہ تعلق رکھیں۔ یا شہیرہ بس کر دو، تم سے بات کرنا سمجھانا بے وقوفی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں اپنی قسمت سمجھ کر سب کچھ برداشت کر لوں گا، مگر کوئی الٹی سیدھی حرکت یا ایسا کچھ نہیں کروں گا جس کا نام لیتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، دل کام جاتا ہے۔ عاشق نے میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر تیزی سے میری بات کاٹی۔ ان کا لہجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا، وہ مجھ سے بالکل نا امید ہو چکے تھے۔ مجھے کبھی ان کی بے بسی پر ہنسی آ جاتی ہے، نہ جانے میں کتنی کٹھور کیسے بن گئی تھی، میرے مزاج میں اتنی تلخی کیسے آ گئی تھی۔ ماما پاپا کے انتقال کے بعد میں اور زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ ادھر ماما کی طبیعت بھی اکثر خراب رہتی، ان کا بی پی اکثر شوٹ کر جاتا، وہ کمزور بھی ہو گئی تھی۔ مجھے ان کی ضرورت تھی، ان کا دم میرے لیے غنیمت تھا، میں ان کا بہت خیال رکھتی، جاسر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی بھرپور ٹائم دینے کی کوشش کرتی۔ عاشق بیچارے وقتاً فوقتاً اپنی سی کوشش کرتے کہ ہمارے درمیان جو فاصلے روز اول سے میں نے قائم کر رکھے ہیں وہ سمٹ جائیں، ہم لوگ بھی نارمل اور خوشحال زندگی گزاریں۔ میری سرد مہری اور بے اتنائی کے آگے وہ بے بس ہو کر رہ جاتے۔ پھر ہماری زندگی میں ننھی منھی خوبصورت پری پریزے کی صورت میں آ گئی۔ بظاہر لوگ ہماری فیملی کو آئیڈیل مانتے تھے، ہمارا ڈیسنٹ اور خوبصورت کپل، شہزادوں جیسا بیٹا، پریوں جیسی بیٹی اور آسائشات سے بھرپور زندگی۔ بظاہر کوئی کمی، کوئی فکر پریشانی، کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھے۔ ایسی زندگیاں تو آئیڈیل تصور کی جاتی ہیں، لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں ایسی زندگی کی، لیکن میں تمام تر آسائشات کے باوجود بھی غیر مطمئن تھی۔ زندگی کو میں سمجھوتوں کے ساتھ گزار رہی تھی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم زندگی کو نہیں بلکہ زندگی ہمیں گزار رہی ہوتی ہے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش اور اپنی ضرورت کے تحت زندگی ہمارا استعمال کرتی ہے، اور ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی نابینا شخص کی طرح کا ہاتھ تھام کر ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ زندگی کے ناتواں کندھے پر ہاتھ رکھے اس کے پیچھے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ منزل کا تعین اور راستے کا انتخاب ہمارا اپنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ زندگی کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کر کے کون سی منزل کی جانب قدم بقدم بڑھتی چلی جائے۔ یہی حال میرا تھا، یہی صورتحال میرے ساتھ تھی، اور عجیب بات یہ تھی کہ مجھے دوہرے چہرے کے ساتھ جینا تھا، خود کو نارمل اور خوشحال ظاہر کرنا تھا۔ پھر زندگی نے پلٹا کھایا۔ وہ بھی معمول کا دن تھا جب صبح میری الارم پر آنکھ کھلی۔ نماز فجر کے لیے ہم سب اٹھتے تھے، میں، حاذق، مما، شمع بوا اور حنیف بابا۔ شمع بوا نماز کے بعد لاؤنج میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، ان کی خوشحالانہ ماحول پر سکوت طاری کر دیتی۔ سارے دن کا سب سے خوبصورت وقت مجھے وہی لگتا۔ میں نماز سے فارغ ہو کر روم میں چلی جاتی، مگر دروازہ پوری طرح سے بند نہیں کرتی کیونکہ تلاوت کی آواز سننا ہوتی تھی۔ اس روز بھی حسب معمول سب جاگ گئے۔ مما کے کمرے کی لائٹ بند تھی۔ مما کو بھی جگا دیں، شاید آج آنکھ نہیں کھلی، میں نے شمع بوا سے کہا۔ جی شہیرہ بی بی۔ وہ مما کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں اپنے روم میں آ گئی۔ حاذق وضو کر کے اسی وقت واش روم سے نکلے تھے، تبھی شمع بوا کی زوردار چیخ کی آواز پر ہم دونوں بری طرح چونکے۔ میں اور حاذق دیوانہ وار مما کے روم کی جانب بھاگے جہاں سے شمع بوا کی آواز آئی تھی۔ حاذق: میاں شہیرہ بی بی، دیکھیں بڑی بی بی کو کیا ہو گیا ہے، وہ بولتی نہیں۔ شمع بوا نے ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے تقریباً روتے ہوئے بولی۔ میں اور حاذق مما کے بیڈ کی طرف بھاگے۔ مما مما مما، آنکھیں کھولیں مما۔ حاذق دیوانوں کی طرح ان کی بے جان وجود کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ میں نے مما کے ڈاکٹر فصیح انکل کو کال ملائی، پھر بدحواس ہو کر مما کے اوپر جھک گئی، ان کے تلوے سہلانے لگی، ان کی ہتھیلیوں کو رگڑنے لگی، مگر نہ حاذق کی چیخیں کام آئی، نہ میرے آنسو، نہ شمع بوا اور حنیف بابا کی سیسکیاں، اور نہ ہی فصیح انکل کی مہارت۔ مما کا وقت تو پورا ہو چکا تھا۔ وہ ہستی جو ساری دنیا کا کاروبار چلاتی ہے، وہ اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ پھر ساری تدبیریں، امکانات، کوششیں اور بھاگ دوڑ کس کام کی تھی؟ وہی تو ہے ہمارا رب، جو اپنے فیصلے، اپنی حکمت ہمارے تجربات سے ہماری کوششوں اور سائنسی ایجادات پر غالب رکھتا ہے۔ اس کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ یہی وقت تھا، یہی دن اور گھڑی جب مما نے ہمیں چھوڑ کر جانا تھا، سو وہ چلی گئی۔ حاذق تڑپ رہے تھے، چیخ رہے تھے۔ والد کے گزر جانے کے بعد حاذق کے لیے صرف ماں ہی سب کچھ تھی، اور یوں اچانک ان کا چلے جانا، بنا کچھ کہے، بنا کچھ بولے، خاموشی سے ہمیشہ کے لیے چپ سادھ لینا، ہمارے لیے، خصوصاً حاذق کے لیے ایسا صدمہ تھا جس کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ بہت کڑا اور کٹھن وقت تھا وہ۔ میں حاذق کو تسلی دیتی بھی تو کیا دیتی؟ مما کی موت نے ایک بار پھر میرا غم تازہ کر دیا تھا۔ مجھے مما پاپا کی یاد آ گئی تھی۔ ان دونوں کے گزر جانے کے بعد میں نے مما میں ممتا کی ٹھنڈک محسوس کی تھی۔ ان کی گود میں سر رکھ کر اکثر آنسو بہائے تھے، ان کی نرم باہوں میں سما کر اپنے درد کی شدت کو کم کیا تھا۔ آج وہ گود، وہ کندھا اور وہ باہیں بھی رخت سفر باندھ چکی تھیں۔
مما بھی اپنے سفر آخر کی تیاری کر چکی تھی۔ حاذق کے دوست، رشتہ دار اور احباب سے گھر بھر چکا تھا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب وہ رشتہ دار بھی شریک ہو جاتے ہیں جن سے برسہ برس سے رابطہ بھی نہ ہو۔ سو آج بھی بے شمار جاننے والوں کے ساتھ بے شمار ایسے لوگ بھی تھے جن کو میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ہر شخص کی آمد پر حاذق کا ان سے ملنا اور شدت سے رونا۔ جاسر 2 سال کا تھا، وہ الگ سہم کر مجھ سے لپٹ گیا تھا۔ 6 ماہ کی پریزے جو ابھی اس ثانیہ سے قطعی ناشنا تھی، مگر نہ جانے کیوں آج بے تحاشا اور مسلسل رو رو کر اپنے طور سے دادوں کی جدائی کا دکھ بیان کر رہی تھی۔ مما کا جسد خاکی تیار ہو چکا تھا۔ حاذق کی حالت دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ حاذق کے کزنز ان کے ساتھ سائے کی مانند چپکے ہوئے تھے۔ میں کتنی بھی کٹھور سہی، حاذق کے لیے سرد مہر اور لا تعلق سہی، مگر دکھ کی اس گھڑی میں ان کی ہر ممکن دلجوئی کر رہی تھی۔ میرے لیے بھی یہ دکھ بہت بڑا اور تکلیف دہ تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ماں کے گزر جانے سے دل پر کیسی چوٹ لگتی ہے، خود کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی میرا تو غم تازہ ہی تھا کہ مما کی موت نے مجھے پھر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مما کی تدفین ہو گئی، رشتہ دار بھی گھروں کو لوٹ گئے۔ ایک بار پھر حاذق میں اور بچے رہ گئے، اور تو شمع بوا اور حنیف بابا کا دم تھا، ساتھ بچوں کا شور، ورنہ اس ماحول میں تو جینا بھی عذاب ہوتا ہے۔ حاذق پہلے ہی کم بولتے تھے، اب بالکل چپ ہو کر رہ گئے تھے۔ وہی صبح شام، وہی روٹین۔ وہ صبح آفس چلے جاتے، شام کو 6 بجے کے قریب واپس آتے۔ شمع بوا چائے بنا لاتی، لاؤنج میں ہم چائے پیتے، حاذق اس دوران بچوں کے ساتھ مصروف رہتے۔ مغرب کی اذان کے ساتھ نماز کے لیے مسجد چلے جاتے۔ میں نماز پڑھ کر شمع بوا کے ساتھ کچن میں مصروف ہو جاتی، وہ نماز سے واپس آ کر بچوں کے ساتھ کھیلتے، کبھی ان کو لے کر باہر چلے جاتے۔ عشاء کی نماز کے بعد کھانا ہوتا، شمع بوا کچن وغیرہ سمیٹ کر حنیف بابا کے ساتھ اپنے کوارٹر میں چلی جاتی۔ میں ٹی وی دیکھتی، بچے سو جاتے، حاذق آفس کا کام کرتے، میں لیٹ جاتی اور اکثر سو بھی جاتی۔ وہ کب کام ختم کرتے، کب آ کر سو جاتے، مجھے پتہ نہیں چلتا۔ اللہ پاک کی مصلحت وہی جانے۔ ابھی مما کا غم تازہ ہی تھا کہ 3 ماہ ہوئے تھے ان کو گزرے ہوئے، کہ شمع بوا بھی داغے مفارقت دے گئی۔ پے در پہ ہونے والے واقعات نے ہمیں بری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ حاذق ایک بار پھر بری طرح ٹوٹ گئے تھے۔ حنیف بابا کا دل اس بری طرح ٹوٹا کہ ساز و سامان سمیٹ کر اپنے گاؤں لوٹ گئے۔ اتنا بڑا گھر اور ہم 4 نفوس، ایک ملازمہ جو شمع کی وفات کے بعد رکھ لی تھی، اور گیٹ پر موجود ایک بوڑھے چوکیدار بابا۔ حاذق کے رویے میں پہلے مما کے انتقال کے بعد ہلکی پھلکی، اور شمع بوا کے انتقال اور حنیف بابا کے جانے کے بعد واضح تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ بد مزاج اور چڑچڑے ہو گئے تھے۔ اگر میں ایک بات کرتی تو وہ 10 باتیں کرتے۔ نرم لہجہ، دھیمی گفتگو جیسے بھول چکے تھے، ہر وقت جھنجھلاہٹ کا شکار رہتے۔ وقت کچھ اور آگے بڑھ گیا تھا۔ جاسر اسکول جانے لگا تھا۔ جاسر اور پریزے کی طرف بھی حاذق زیادہ دھیان نہیں دیتے، بہت کم ٹائم دیتے، زیادہ تر کاروباری مصروفیات میں مگن رہتے۔ گھر پر ہوتے تو بچوں کے ساتھ تھوڑا بہت وقت گزارتے اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے۔ بچوں کو چھٹی والے دن آؤٹنگ پر لے جاتے۔ میں زیادہ تر گھر پر ہی رہتی۔ ہمارے درمیان آج بھی اتنے ہی فاصلے تھے جو روز اول میں نے قائم کیے تھے۔ شروع میں اور کچھ سال تو حاذق نے یہ فاصلے سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن میری طرف سے ہمیشہ انہیں نیگیٹو رسپانس ہی ملا۔ اب ہمارے درمیان باقاعدہ جھگڑے ہونے لگے تھے۔ میری بدتمیزیاں اسی طرح موجود تھیں۔ اتنے بڑے گھر میں بولائی بلائی پھرتی، کام بھی آخر کتنے ہوتے۔ بے رونق، بے رنگ اور بیزار ترین دور تھا جس کو محض ضرورتاً ہم گزار رہے تھے۔ دن پر دن گزرتے چلے گئے، لیکن ماحول کے سرد گرم، موسموں کے تغیر اور تیزی سے گزرتے وقت نے فاصلوں کو سمیٹنے میں رتی برابر بھی مدد نہیں کی۔ خلیج آج بھی برقرار تھی۔ پہلے تو ہم دونوں کے درمیان چپ کی جنگ تھی، سرد اور مسلسل جنگ، لیکن اب اس چپ کی جگہ شور اور چیخو پکارنے لے لی تھی۔ میں کچھ کہتی تو حاذق اس کا چپتا ہوا جواب دینا فرض سمجھتے، اور اگر غلطی سے ابتدا حاذق کی طرف سے ہوتی تو میں بھلا کہاں برداشت کرنے والی تھی۔ ہمارے جھگڑوں میں شدت آ گئی تھی۔ وہ دروازے کو ٹھوکر سے مار کر باہر نکل جاتے۔ بچے بھی بڑے ہو رہے تھے۔ ہم دونوں جیسے بچوں کی ذمہ داری کو بھی بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ حاذق تو کاروباری مصروفیات کا کامیاب بہانہ بنا کر ہمیشہ جان چھڑا لیتے۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ذمہ داری نبھانی پڑتی، جس کا رد عمل میں رات کو ضرور ظاہر کرتی۔ بدلے میں حاذق بھی 2-4 سنا دیتے۔ بچے کبھی خاموشی سے ہمیں جھگڑتا دیکھتے، کبھی سہم کر کمرے سے نکل جاتے۔ ہم دونوں پر بھی بچوں کی گھبراہٹ اور ڈرنے کا چندہ اثر نہ ہوتا۔ اب تو دونوں طرف سے ہی انا ڈھیٹ پن کی دیوار قائم ہو چکی تھی۔ دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، کھلونے، بیش قیمت کپڑے موجود تھے، بچے شہر کے مہنگے ترین اسکول میں پڑھتے تھے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ذہنی سکون، قلبی سکون اور چین شاید ہماری قسمتوں میں نہیں تھا۔ نہ جانے کن راستوں پر چل رہے تھے، آگے چل کر اس کا انجام کیا ہونا تھا۔ ہمارے رویوں کا اثر کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، ہمارے تعلقات کی سرد مہری کس طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، یہ بات نہ کبھی سوچی تھی اور نہ سوچنے سمجھنے کی کوشش کی۔ زندگی بس ایک معمول کی طرح گزر رہی تھی، جیسے وقت کا کام ہے بس چلتے رہنا، اچھا برا، نرم گرم، خوشی اور غم کے ساتھ، آہوں اور کہکوں کے ساتھ۔ وقت ہے کہ گزرتا چلا جاتا ہے،
اسی طرح ہماری روکھی پھیکی بے رونق اور بے رنگ زندگی بھی گزرتی چلی جا رہی تھی، اور شاید زندگی یوں ہی گزرتی چلی جاتی اگر میں اس روز اپنے بچوں کے درمیان ہونے والی وہ تلخ باتیں نہ سن لیتی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بظاہر اپنے کاموں میں مگن چپ چاپ رہنے والے بچے، میرے جگر معصوم اور کچے ذہن والے بچے اتنی گہری بات کر جائیں گے، یعنی ان کے ذہنوں میں ہمارے لیے اتنی منفی سوچ پنپ رہی تھی۔ وہ ہمیں جاہل اور بدتمیز سمجھتے تھے۔ اپنے ماں باپ کو شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، انہوں نے دیکھا بھی کیا تھا؟ ہمارے درمیان کبھی محبت، پیار اور خوشگوار ہنسی مذاق تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ سرد جنگ، چپکلش اور پھر باقاعدہ جملے بازیاں، تیز و تند لہجہ، طنز، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، شور شرابہ اور جہالت۔ ہاں واقعی یہ جہالت ہی تو تھی۔ میرا سر بری طرح پھٹنے لگا تھا۔ سوچتے سوچتے دماغ معاف ہو رہا تھا۔ کیا ہم بچوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں؟ ان کی تعلیم کے لیے تو ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن اصل چیز تو تربیت ہوتی ہے۔ اولاد کا پیدا کرنا آسان، لیکن اس کی صحیح اور بہترین تربیت کرنا بہت مشکل ترین ہے۔ اولاد کی تربیت کرنے میں والدین کیا کچھ نہیں کرتے، اور یہاں تب مجھے احساس ہوا کہ یہاں پر تو 100% قصوروار صرف میں تھی۔ بے شک شجاع سے میں نے محبت کی تھی، لیکن اگر اس سے شادی نہیں ہوئی تو اس میں حاذق کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے کون سا جان بوجھ کر کچھ کیا تھا؟ وہ 1 2 3 بار نہیں، بارہا مجھ سے اس بات کی معافی مانگ چکے تھے، میرے سامنے ہاتھ تک جوڑے تھے، مجھے واسطے بھی دیے، لیکن میں اتنی ہی کٹھور بن گئی تھی۔ دوسری جانب شجاع، جس کے لیے میں نے حاذق کو آج تک غلط سمجھا، لیکن آج ٹھنڈے دل سے سوچا تو مجھے شجاع بھی غلط نظر آیا۔ وہ بزدل اور ناکام شخص ایسے کیسے پیچھے ہٹ گیا؟ ہمت کرتا، حوصلہ کرتا، اپنے زور بازو سے اتنا زیادہ نہیں تو کچھ تو حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ یوں سیکنڈ میں ہتھیار ڈال دینا تو سراسر بزدلی ہے۔ سچی محبت کرنے والے تو پہاڑوں سے دودھ کی نہریں تک نکال دیتے ہیں۔ ایک ایسا شخص تھا، کیسی محبت تھی جو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر کے وہ روپوش ہو گیا تھا۔ میرا دماغ پکنے لگا تھا۔ آج بچوں کے درمیان ہونے والی گفتگو، اس بات کے حوالے سے تو حاذق نے کتنے دن پہلے مجھے آگاہ کر دیا تھا۔ حاذق نے قدم قدم پر مجھے سمجھانا چاہا۔ انہوں نے بچوں کے حوالے سے مجھ سے کہا تھا۔ میرے دماغ میں حاذق کے کہے گئے الفاظ دندنانے لگے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے تعلقات ہمارے بچوں پر اثر انداز ہوں گے، مگر میں نے ان کی بات پر طنز سے منہ پھیر لیا تھا۔ حاذق نے ہر موقع پر میری بدتمیزی، بد تہذیبی اور بد مزاجی برداشت کی، مجھے سمجھانے کی کوشش کی، نرم لہجے سے، دھیمے انداز میں، پیار سے مجھے منانے کی کوشش کی، لیکن میں، یا اللہ، میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا پھٹتا ہوا سر تھام لیا۔ میں نے کتنی جہالت کا ثبوت دیا تھا۔ جو کچھ ہوا اسے اللہ پاک کا فیصلہ سمجھ کر اس پر سر جھکانے کے بجائے اس کو اپنی ضد اور انا کی بھینٹ چڑھا کر اپنی زندگی عذاب بنا ڈالی۔ وہ خوبصورت لمحات، وقت، وہ گھڑیاں جو انسان کی زندگی میں ایک بار ہی آتی ہیں، میں نے ان کو اپنی ضد سے وحشتوں کی نظر کر ڈالا۔ کتنی نافہم، کتنی بے وقوف تھی میں اپنی اچھی بھلی زندگی کو خود ہی عذاب بنا لیا تھا۔ دل و دماغ سے ضد، انا اور خود پرستی کا پردہ ہٹا تو احساس ہوا کہ شاید مما کی بات بھی ٹھیک تھی، شاید شجاع نے مجھ سے سچی محبت کی ہی نہیں تھی۔ سچی محبت میں تو لوگ طوفانوں سے ٹکرا جاتے ہیں، راستے میں آنے والی ہر دیوار گرا دیتے ہیں۔ کمزور سے کمزور شخص کو بھی بہت محبت مضبوط اور طاقت بنا دیتی ہے۔ وہ زمانے سے ٹکر لے کر اپنی محبت حاصل کر لیتا ہے، لیکن میرا دماغ اب ایک نقطے پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ شجاع نے مجھ سے محبت کی تھی، مگر وقتی، کھوکھلی، کمزور اور بودھی محبت، دیمک لگی ہوئی، بربری اور ناتواں محبت، اور میں اسی کھوکھلی، بودھی اور نادار محبت کے لیے گزشتہ 8 سال سے ایک سچی محبت کرنے والے پرخلوص اور مضبوط انسان کو اگنور کرتی چلی آ رہی تھی، اسے صرف فرض کی حد تک رشتہ نبھاتے ہوئے، اسے قدم قدم پر طنز کا نشانہ بناتے ہوئے اپنی اچھی بھلی زندگی کو جہنم بنا رہی تھی، اور یہ کرتے کرتے مجھے احساس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ اس بات کا اثر میرے بچوں پر کس طرح پڑے گا؟ حاذق کی کسی بات کو خاطر میں نہ لانے کا تو میرا عزم تھا، تب یہ آج سے اتنے عرصے پہلے کہی ہوئی بات بھی میں نے ہوا میں اڑا دی تھی، مگر آج اپنے کانوں سے وہ بات، وہ خدشہ، وہ اندیشہ، حاذق کی سوچ، سب کچھ سن چکی تھی۔ تب احساس ہوا کہ میں سراسر غلط کرتی آئی ہوں، بہت بری اور عاقبت نااندیش عورت۔ یا اللہ، احساس ندامت سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آج میرے ننھے ننھے بچوں نے میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ شادی سے اب تک کی زندگی پر نظر ڈالی تو ہر بار اپنا ہی قصور نظر آیا، ہر موقع پر میں نے ہی زیادتی کی، بدتمیزی اور بدزبانی۔ حاذق نے خاموشی اور بردباری سے سب کچھ برداشت کیا۔ آفرین تھی ان کے اوپر کہ مسلسل برداشت کر رہے تھے۔ وہ مرد تھے، بھرپور، خوبصورت، اسٹیٹس اور دولت مند، ان کے لیے کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ چاہتے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ کر دوسری شادی بھی کر سکتے تھے۔ ان کو میں نے کیا دیا تھا سوائے 2 بچوں اور بے حساب بے اعتنائی کے؟
میری تمام زیادتیوں کے باوجود وہ مجھے نبھا رہے تھے، برداشت کر رہے تھے۔ وہ بھی مرد تھے۔ ہمارے معاشرے میں تو مرد کی حیثیت اس حکمران کی طرح ہوتی ہے جس کی رعایا اس کی بیوی ہوتی ہے، مرد کے احکامات کی منتظر، مرد کے بتائے گئے اصول و ضوابط کی پابند، مرد کی مرضی کے تابع حاضر۔ گو کہ ان مردوں سے یہ اکثر مختلف تھے، لیکن برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ مما اور شمع بوا کے انتقال کے بعد وہ بہت چڑچڑے ہو گئے تھے، پے در پہ حادثات، اور اس پر میرا رویہ بدستور وہی۔ وہ بھی کب تک برداشت کرتے؟ سو اب انہوں نے بھی کھلم کھلا میرے ساتھ وہی رویہ اپنا لیا تھا جو میرا ان کے ساتھ تھا۔ میرے اندر بجائے کچھ نرمی آتی میں مزید بدتمیزی کرنے لگتی تھی، کیونکہ ان کا رویہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اف، میں نے کن پٹی دبائی۔ جب ایک عورت ہو کر مجھ سے ان کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی تو وہ تو ایک مرد تھے جو اب تک مجھے برداشت کر رہے تھے۔ میں کتنی نادان تھی۔ اب آ گئی وہ فہم کے در کھلے تو کھلتے ہی چلے گئے۔ ہر کھلتے ہوئے در سے روشنی کی لکیر ذہن میں بسی تاریکیوں کو روشن کرتی چلی گئی۔ دل و دماغ پر چھایا ہوا غبار، نفرت، ضد، انا اور بدتمیزی کے سارے بت ایک ایک کر کے ٹوٹتے چلے گئے۔ منفی سوچ ذہن سے نکلتی چلی گئی۔ سارا گرد و غبار اور دھند کے بادل چھوٹ چکے تھے۔ ایک نئی سوچ نے مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لا کھڑا کیا تھا۔ بچوں کے ٹیوٹر آئے تو میں خیال سے چونکی، جلدی سے اٹھی، ہاتھوں سے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنایا۔ بچے ڈرائنگ روم میں پڑھنے چلے گئے۔ میں وہاں سے اٹھی تو ایک نیا جنم لے چکی تھی۔ میری سوچ یکسر بدل چکی تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی، ابھی حاذق کے آنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ بچوں کو کم از کم 2 گھنٹے تک پڑھنا تھا۔ میں نے الماری کھولی تاکہ آج حاذق کے آنے سے پہلے نہا کر تیار ہو جاؤں، ورنہ جب سے مما کا انتقال ہوا تھا میں نے خود پر توجہ دینی ہی چھوڑ دی تھی۔ حاذق کے آنے پر بھی میں ویسے ہی رہتی، نہ بالوں میں برش کرتی، نہ کپڑے چینج کرتی۔ اب تو انہوں نے بھی میری جانب دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ الماری کھولی تو سامنے وہ خوبصورت ننھا سا ڈبہ رکھا تھا جس میں وہ بریسلٹ تھا جو مجھے حاذق نے شادی کی رات دینا چاہا تھا، اور بقول ان کے اس بریسلٹ کا علم تو مما کو بھی نہیں تھا۔ کہیں پر وہ بریسلٹ مما نے دیکھا تھا اور پسند کیا تھا، تب حاذق نے یہ سوچ کر مجھے گفٹ کر کے مما کو بھی سرپرائز دیں گے خرید لیا تھا، اور بڑے پیار سے مجھے دینے کی کوشش کی تھی، اور میں نے نہایت حقارت اور رعونت سے اس کی طرف دیکھ کر اسے قطعی اگنور کر دیا تھا۔ مما کا خیال آیا تو میرا دل اور اداس ہو گیا۔ سوری مما، میں نے پلکوں پر مچلتے آنسو دوپٹے کے کونے سے صاف کر کے کپڑوں کے ساتھ وہ بریسلٹ بھی نکال لیا۔ تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد خود پر توجہ دی تھی۔ بلیک اور گرے کمبینیشن والے امبرائڈرڈ سوٹ میں شانوں پر ہم رنگ دوپٹہ ڈالے، لمبے بالوں کو برش کر کے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ بالوں سے قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا۔ آنکھوں میں کاجل ڈال کر مرون لپسٹک ہونٹوں پر لگائی۔ آئینہ بھی مسکرا رہا تھا۔ شاید ایک عرصے بعد اس نے میری اچھی صورت دیکھی تھی۔ وہ بھی شاید میری مسکراہٹ کو ترس گیا تھا، تبھی مسکرا رہا تھا۔ اپنا آپ دیکھ کر میں بھی مسکرا دی۔ تیار ہو کر بریسلٹ بھی پہن لیا۔ آج دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی، پچھتاوا، ندامت، دکھ، احساس شرمندگی، نہ جانے کون کون سا احساس میرے اندر اتر آیا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہاتھ جوڑ کر حاذق سے معافی مانگ لوں گی، اپنی زیادتیوں کی، بدتمیزی کی، بے اعتنائی، کم ادائی اور سرد مہری کی کھلے دل سے معذرت کر لوں گی۔ میری آنکھیں کھل چکی تھیں۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میں نے اب تک جو بھی کیا غلط کیا، لیکن اب تمام زیادتیوں کا ازالہ کرنا چاہتی تھی، اپنے بچوں کے لیے، ان کے لیے اچھے گھر اور اچھے ماحول کے لیے مجھے کوتاہی کا ازالہ کرنا ہوگا۔ میری آنکھیں خود بخود بھیگنے لگی تھی۔ مجھے احساس بھی نہیں ہوا کب وہ کمرے میں آ چکے تھے۔ میں سر جھکائے سوچوں میں گم، ہاتھ میں بریسلٹ سے کھیل رہی تھی۔ قدموں کی چاپ پر میں نے چونک کر نگاہ اٹھائی۔ حاذق میرے بالکل پاس کھڑے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو نمایاں تھے۔ میرے چہرے پر آج کرختگی اور بیگانگی کے بجائے ندامت، شرمندگی اور پچھتاوا نمایاں تھا۔ حاذق نے پہلے آنکھیں پھاڑ کر میری نازک کلائی میں چمکتے بریسلٹ کو دیکھا اور ایک لمحے کی دیر کیے بغیر مجھے دیکھا۔ میں بالکل نئی نئی سی لگی تھی۔ تبھی حیرت، غیر یقینی اور کچھ مسرت کے ملے جلے جذبات لیے وہ مجھے اسی طرح آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ یہ خواب ہے یا کوئی معجزہ؟ اچانک انہوں نے میرا سراپا جانچا اور پھر میرے ہاتھ میں چمکتے بریسلٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے میں طنز تھا۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے تھے۔ ان کا طنز بجا تھا۔ میں نے نم نم آنکھوں سے ان کو دیکھا اور بے ساختہ ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آئی ایم سوری حاذق، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں غلط تھی، غلط سوچ تھی میری۔ آپ کے ساتھ بہت غلط کیا۔ میرا نصیب تو آپ تھے، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ تو میرا نصیب لکھ دیا تھا۔ تو پھر میں ایک بیکار بات کو لے کر نہ صرف آپ کو اذیت میں رکھا، آپ کے ضبط کو آزمایا، اپنے لیے بھی عذاب مول لیا۔ حاذق بہت پاگل تھی میں، بے وقوف اور نادان عورت۔ آپ کی قدر نہیں کی، آپ کو خواہ مخواہ غلط جانا اور آپ کے ساتھ مسلسل بے اعتنائی دکھائی، جہالت اور بدتمیزی کے ساتھ پیش آئی۔ لیکن اب مجھے صحیح اور غلط کا ادراک ہو چکا ہے۔ حاذق، میں بہت بری ہوں، بہت زیادہ۔ آپ نے ہمیشہ مجھے برداشت کیا ہے، لیکن میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ جو وقت گزر گیا وہ تو میں واپس نہیں لا سکتی، بلکہ اس کو ایک بھیانک خواب سمجھ کر بلا دینا چاہتی ہوں،
اور آپ مجھے معاف کر دیں گے حاذق جو آنکھیں پھاڑے حیرت اور غیر یقینی کی کیفیت میں پچھلے 10 منٹ سے مجھے مسلسل بولتا اور ایسا بولتا دیکھ رہے تھے، میرے آخری جملے پر ہلکے سے چونکے۔ میں دونوں ہاتھ جوڑے پلکوں پر آنسو سجائے ان کے سامنے کسی معصوم بچے کی طرح کھڑی تھی۔ حاذق کے چہرے پر یکدم سختی آ گئی۔ انہوں نے تیکھی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں ان کے انداز پر ڈر گئی۔ وہ بالکل چپ کھڑے تھے، چہرے پر تھوڑی سی بھی نرمی نہیں تھی۔ حاذق پلیز، کیا مجھے معاف نہیں کریں گے؟ میں اسی عاجزانہ لہجے میں ہاتھ جوڑے ان سے مخاطب تھی۔ نہیں، تمہاری غلطی قابل معافی نہیں۔ تم نے میرے جذبات کو مجروح کیا ہے، میرے ارمانوں کا خون کیا ہے، مجھے تڑپایا، مجھے قدم قدم پر ذلیل کیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارے روز اول کے سنگ دلانہ رویے سے میرے دل پر کیا گزری تھی؟ کتنے ارمانوں سے، نیک نیتی سے اور محبت سے تمہیں بیاہ کر لایا تھا، کتنے خواب دیکھے تھے میں نے، کتنی باتیں سوچ رکھی تھی۔ شادی سے پہلے ایک بات نہیں کی، میں وہ سب باتیں تم سے کرنا چاہتا تھا، تم سے پیار بھری باتیں سننا چاہتا تھا۔ زندگی کی سب سے حسین اور یادگار رات کو تم نے میرے کانٹوں کا بستر بنا دیا تھا۔ کیسے پل پل گزرا تھا وہ میں نے، تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہوا۔ اس دن کے بعد سے ہر دن تمہیں سمجھانا چاہا، پیار سے، محبت سے، اپنائیت اور خلوص سے، مگر تم نے ہر بار میری حد تک کی، میرے ساتھ ایسا رویہ رکھا جیسے کہ میں کوئی نوکر ہوں، جیسے کہ میں تمہیں زبردستی اغوا کر کے لایا ہوں۔ ہر قدم پر تم نے میری توہین کی ہے۔ بتاؤ ذرا تمام قصے میں کہاں قصوروار تھا؟ میں نے کون سی غلطی کر دی تھی؟ کون سا گناہ کبیرہ مجھ سے سرزد ہو گیا تھا کہ تم نے مجھے اتنی کڑی سزا دی؟ خرابی مجھ میں نہیں تھی شہیرہ، قصور میرا نہیں تھا، بلکہ وہ شخص تمہارے لیے ناموزوں تھا۔ بے شک تمہارا اس سے جو بھی تعلق تھا، لیکن اپنی محرومی اور ناکامی کا بدلہ تم نے مجھ سے لیا۔ کھلم کھلا نفرت کا اظہار کر کے بار بار مجھ پر طنز کے تیر برسائے، کڑے اور تیکھے لفظوں سے میرے وجود کو چھلنی کرتی رہی۔ اب وہ نفرت، حقارت، بے توجہی، وہ سب اچانک سے کہاں چلا گیا؟ آج 7-8 سال بعد یہ مہربانی، یہ التفات کے ٹوکرے، یہ ندامت کے آنسو، یہ سب کس لیے؟ وہ اذیت، وہ کرب، وہ تکلیف جو میں نے سہی ہے، کیا تم وہ لوٹا سکتی ہو؟ میرے ایک ایک تڑپتے، بلکتے اور سسکتے ارمان کا، میری خواہشات کا ازالہ کر سکتی ہو؟ حاذق بولنے پر آئے تو بولتے چلے گئے۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنا بولے، لگاتار بولے جا رہے تھے۔ ان کے لہجے میں کاٹ تھی، ان کے الفاظ زہریلے تھے۔ وہ پلٹ کر میرے عین سامنے آ کھڑے ہوئے تھے، ان کی لال لال آنکھوں میں غصہ نمایاں تھا۔ میں ان کو دیکھ کر سہم گئی، میرے ہاتھ پیر کپ کپانے لگے۔ ان کی قطعیت میرے لیے جان لیوا تھی، ان کا جارحانہ انداز میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ حاذق پلیز، مجھے اعتراف ہے کہ میں غلط تھی، بہت غلط تھی، نادان تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی، نہ جانے کیوں اتنی کٹھور بن گئی تھی میں، مگر ایک بار، صرف ایک بار مجھے موقع دیں، میں ساری کوتاہیوں، نادانیوں اور غلطیوں کا ازالہ کر دوں گی، کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسے کرنے کا سوچوں گی بھی نہیں۔ اس بار میرے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر میرے گالوں تک چلے آئے تھے۔ نہیں، حاذق کا لہجہ بدستور حتمی تھا۔ حاذق پلیز۔ میں حاذق کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی۔ ارے وہ بری طرح گھبرا گئے اور تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹے۔ جھک کر مجھے کندھوں سے پکڑا اور اٹھایا۔ میں دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ ندامت، شرمندگی اور پچھتاوا آنسوں کی صورت امڑتا چلا آ رہا تھا۔ حاذق نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں اس صورتحال کے لیے قطعی تیار نہیں تھی، تبھی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر، سر اٹھا کر حیرت سے انہیں دیکھنے کی کوشش کی۔ اف، بس کر دے ظالم عورت، اب بھی اپنی لال لال آنکھوں سے گور کر مجھ معصوم کو عتاب کا نشانہ بنا رہی ہے۔ حاذق کی بات پر میرے چہرے کا رنگ بدل گیا، ان کا لہجہ بدل گیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے معصومیت سے لمبی پلکیں جھپکائیں۔ مطلب یہ کہ 8 برس تمہارا جدائیاں سہتا چلا آیا، اب ذرا سا ڈرامہ رچایا کہ تمہیں احساس ہو کہ کسی کی بے اتنائی کیسا دکھ دیتی ہے، لیکن یار تم نے تو آج شرافت اور مشیقیت کی ساری حدیں ہی پار کر دی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میری بیگم ایک دم سے اتنی اچھی ہو جائے گی، اس لیے تھوڑی ایکٹنگ کی، ورنہ دل کمبخت تو پہلے ہی لمحے ہی مان گیا تھا تمہاری معصوم صورت دیکھ کر۔ انہوں نے آنکھ مار کر مجھے سینے سے لگاتے ہوئے محبت پاش لہجے میں کہا تو میں خوشی سے بے قابو ہو گئی۔ شکر ہے رب کریم کا کہ اس نے میری دعا قبول کر لی۔ مجھے امید تھی شہیرہ کہ تم ضرور ایک نہ ایک دن راہ راست پر آ جاؤ گی، تمہیں خود اس سے ہی غلط کا اندازہ ہو جائے گا۔ میں بہت خوش ہوں کہ تمہیں احساس ہو گیا، اور آئی ایم سوری شہیرہ کہ کچھ دن سے میں بھی بہت روڈ ہو گیا تھا، لیکن اب انشاءاللہ ہم دونوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں تو ہم اپنی زندگی کو مثالی بنائیں گے، اپنی بچوں کی بہترین تربیت کریں گے۔ بچوں کی تربیت میں والدین کے تعلقات کا گہرا اثر ہوتا ہے نا، اور ہم لوگ یہ بات بھول چکے تھے، لیکن اب نہیں، اب انشاءاللہ آپ کو کسی معاملے میں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں نے سر اٹھا کر حاذق کو دیکھ کر ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی خود مکمل کر دی۔ انہوں نے محبت پاش نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میرے ماتھے پر والہانہ پیار کی پہلی مہر لگائی۔ حاذق کے سینے سے لگ کر میرے اندر تک سکون اتر آیا، ایسا سکون جس کی کب سے متلاشی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔